السلام علیکم۔ آج کی لیکچر اسائنمنٹ ہماری مختصر ہے اور سکسیشن ایکٹ کے کچھ پروویژنس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ جو سکسیشن ایکٹ ہے اس کے اندر جو پراپرٹی انہیرٹ ہوتی ہے یا جو لیگل ایئر سے سکسیڈ کرتے ہیں تو یہ سارا اسٹیٹیوٹ اس کے جو بھی ماڈیولز ہیں جو بھی اس کے چینلز ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے اندر جو عام چیپٹر ہے وہ ولز کا ہے، اور یہ ول جو سکسیشن ایکٹ کے اندر ڈیفائن کی گئی ہے وہ محمد اللہ کی ول سے ڈیفرنٹ ہے۔ محمد اللہ کی گفٹ کا جو مینلی اسکوپ ہے شریعہ، کیونکہ ول جو ہے وہ محمد اللہ کے انڈر شریعہ آتی ہے، تو وہ اس کا گفٹ کا جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اگر وہ ول لیگل ایئرس میں ہو، اگر ان کا پروپوزیٹس باپ جو ہے وہ کوئی ول ایک پرٹیکولر اپنے بیٹے یا کسی کے فیور میں کر دے اور پوری پراپرٹی ول کر دے، اگر وہ آپ کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے تو کورٹ اس کمپلیٹ ول کا جو ایکسٹینٹ ہے جو گرانٹ کرے گا، کورٹ جو گرانٹ کرتی ہے وہ 1/3 کرتی ہے۔ تو لہذا محمد اللہ کی ول جو ہے وہ سکسیشن ایکٹ کی ول سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ سکسیشن ایکٹ کے اندر آپ کمپلیٹ اور پوری ول کسی کے بھی فیور میں کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی بھی لیگل امپیڈیمنٹ یا امبارگو نہیں ہے۔ ول تو دنیا کے ہر ریلیجن میں، ہر سیکٹ میں، ہر کمیونٹی کے اندر ول ایزیکیوٹ ہوتی ہے، اور ول کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ بنے جیسے ان کا جو باپ ہے یا پروپوزیٹس ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے کوئی بھی پراپرٹی جو وہ اس کی لیفٹ اوور پراپرٹی ہے اس پہ کوئی بھی ڈسپیوٹ نہ ہو۔ تو اس کے جو افیئرس ہیں وہ ان کا جو باپ ہوتا ہے یا انسیسٹر ہوتا ہے وہ مینیج کرتا ہے، اور ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی ایز پر ول ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی سبسیکوینٹ ڈسپیوٹ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ لیکن محمد اللہ کے اندر جو ول ہے اس کو یعنی انگلش ول سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو انگلش ول تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کمپلیٹ پراپرٹی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو محمد اللہ کے اندر ول ہے وہ اس کا ایکسٹینٹ یا شیئر فکس ہے۔ اگر سپوز کیجئے کہ محمد اللہ کے اندر باپ نے کسی اسٹرینجر کے فیور میں ول کر دی، کمپلیٹ انٹائر ول ایزیکیوٹیڈ ان فیور آف دیٹ پرسن ہو اسٹرینجر، تو لا کہتا ہے اور کورٹ بھی جب ڈیسائیڈ کرتی ہے ریسپیکٹیولی کہ اس نے پوری ول جو ہے پوری پراپرٹی کی، لیکن کورٹ اس کی ول کو بھی مانتی ہے، دس واز ایزیکیوٹیڈ فار دی انٹائر پراپرٹی آف دی پروپوزیٹس، ایون دین کورٹ اس کا 1/3 جو ہے وہ اسٹرینجر کو دے گی اور 2/3 جو ہے وہ اس کے لیگل ہیئرس کو دے گی۔ کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ٹریڈیشنل لا ہے، اور اس ٹریڈیشن جو جنریٹ ہوئی ہے یا اسٹارٹ ہوئی ہے وہ حضرت پرافٹ پیس بی اپان ہم کے زمانے سے ہوئی، جب ایک اس کا فالوور ابھی وکاس ڈیتھ بیڈ پہ تھا تو پرافٹ پیس بی اپان اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے اس کے گھر میں، تو انہوں نے پرافٹ سے ایک مشورہ لیا کہ میں اپنی پراپرٹی کسی اسٹرینجر کے فیور میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت نیا نیا اسلام تھا، تو اسلامک جو کمانڈمنٹس ہوتی تھی تو اس کے اندر جو اس وقت کا ایک طریقہ کار تھا یا جو اپرنٹ تھا، اگر باپ مسلمان تھا تو بیٹا ہندو تھا، اگر بیٹا مسلمان تھا تو باپ ہندو تھا، ایک بھائی مسلمان تھا دوسرا بھائی ہندو تھا، اگر باپ مسلمان ہوتا تھا تو اس کے سارے بچے بیوی سارے ہندو ہوتے تھے،
تو یہ اس وقت کی کچھ سچویشن اس طرح سے ہوتی تھی کہ یہ سیٹ اپ نہیں بنتا تھا. تو اس ابھی وکاس نے بھی یہی پرافٹ سے کہا کہ میں اپنی اولاد کو یہ ول پراپرٹی نہیں دینا چاہتا ہوں، بلکہ ایک اسٹرینجر ہے، یا اس کا نوکر تھا یا کوئی اور پرسن تھا، میں پوری پراپرٹی ایز اے ول اس کو دینا چاہتا ہوں. تو پرافٹ پیس بھی اپان ہم نے اس کو ابھی وکاس کو کہا کہ نہ پوری پراپرٹی آپ اس کو ول نہ کریں، آپ اس کو کریں 1/3 اور 2/3 آپ اپنے بچوں کو کریں. رسپیکٹولی وہ اس کو نہیں بھی مانتے تھے یا کچھ اور بھی ریزنز تھے، وہ تو یعنی نہیں آیا حدیث کے اندر یا جہاں ہم نے پڑھا کہ ریزن کیا تھا، لیکن یہ پرافٹ کی ایک تھی جو ڈیسیشن کہ 2/3 جو ہے وہ اپنے بچوں کو دے. تو یہ اس وقت سے ایک لا بن گیا ہے. تو اسلامک لا کے اندر ول کا جو ایک اسکوپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1/3 جو ہے وہ اگر کورٹ بھی ہے تو کورٹ 1/3 اسی کو دے گی جو اس کے لیگل ایئرس میں سے ہے، اور 2/3 جو ہے اسٹرینجر ہے، اور 2/3 اس کو دے گی جو اس کے لیگل ایئرس ہے. سپوز ایک اور بھی انسٹنس ہے، سپوز کیجئے اس کو 4 بچے ہیں اور 4 بیٹے ہیں. ایک باپ جو ہے وہ ایک بیٹے کو پوری پراپرٹی ول کر کے دے دیتا ہے اور 3 کو ایکسکلوڈ کرتا ہے. ابھی 3 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ واقعی اس نے پوری پراپرٹی ہمارے باپ نے اس کے فیور میں کر دی ایزیکیوٹ، کیونکہ اس کے پاس رہتا تھا، اور یہ ہمارا باپ جو ہے وہ اپنے اس بیٹے کو ہی لو کرتا تھا، ہمیں یہ لو نہیں کرتا تھا. اچھا، تو پھر یہ 3 بیٹے چلے گئے کورٹ کے اندر. تو کورٹ کی ڈیسیشن آئی کہ اگر یہ 3 بیٹے جو ابھی جنہوں نے لٹیگیشن کی ہے اگینسٹ ڈیفینڈنٹ، جو چوتھواں ان کا بیٹا ہے، اگر یہ 3 مانتے ہیں اس گفٹ کو اور کنسنٹ دیتے ہیں، ول کو کنسنٹ دیتے ہیں، تو یہ پوری ول جو ہے وہ ایزیکیوٹ ہوگی ان فیور آف دا پرسن ان ہوز فیور اٹ از ایزیکیوٹیڈ. اگر یہ کنسنٹ نہیں دیتے اور انہوں نے چونکہ کانٹیسٹ کیا ہوا ہے اور سوٹ داخل کیا ہوا ہے، تو لہذا اس ول کے پرسپیکٹو میں 1/3 جو ہے وہ اس بندے کو ملے گا جس کو کمپلیٹ ول ایزیکیوٹ ہے اس کے فیور میں، اور 2/3 پلینٹس 3 جو اس کے اور بیٹے تھے اس کو ملے گا. اور 2/3 میں سے کیونکہ 1/3 تو اس کا نکل گیا ایک بیٹے کا، باقی 2/3 3 بیٹوں کا جائے گا، لیکن 2/3 ان چاروں کے پاس جائے گا، تو وہ 1/3 بھی لے گا اور 2/3 میں سے بھی حصہ لے گا، کیونکہ ایک تو اس کا آ گیا جو اس کو ول ہوا تھا، باقی جو 2/3 اس کا بچا گیا، اس کا بیٹا تو یہ ہے، اور وہ 3 بیٹوں میں نہیں جائے گا، 4 بیٹوں میں جائے گا، تو 2/3 میں بھی وہ حصہ لے گا، 1/3 بھی لے گا اور 2/3 میں بھی اپنا شیئر لے گا. یہ ہمارے اسلامک لا کے اندر یہ ڈیسیشنز ہیں، اور اس کا ول کا جو چیپٹر ہے وہ محمد اللہ کے اندر ہے، اس کا کوئی اسپیسیفک یا سیپریٹ کوئی اسٹیٹوٹ نہیں ہے. ول اور گفٹ یہ اور لا آف پریمپشن، وقف، یہ محمد اللہ کے اندر کور ہوتے ہیں. اچھا، ابھی چونکہ ہم نے آج جو اس کے اندر ٹاپکس جو ہیں وہ سلیکٹ کیے ہیں، جو ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سکسیشن کیا ہوتی ہے، سکسیشن اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے، اور جو پروپوزیٹس ہوتا ہے، جو ٹیسٹیٹر ہوتا ہے، جس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس کی پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے، ول کے صورت میں کیسے ہوتی ہے. اگر ول کوئی نہیں ہے، بغیر ول کے وہ مر جاتا ہے، تو اس کی پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے. چونکہ اس کو پراپرٹی موویبل بھی ہے، مینس کیش، گاڑی، سونا اور جولری وغیرہ، تو یہ موویبل پراپرٹی کے اندر آتا ہے. اور اموویبل پراپرٹی کے اندر اس کے پلاٹس ہیں یا گھر ہے یا ایگریکلچرل لینڈ ہے، وہ اموویبل پراپرٹی میں آتی ہے. کیونکہ موویبل پراپرٹی اور اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ سکسیشن کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، اور موویبل پراپرٹی کے لیے جو کورٹ کے اندر پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ کورٹ ایشو کرتا ہے، اور سکسیشن ایپلیکیشن پٹیشن فار سکسیشن سرٹیفکیٹ کی داخل ہوتی ہے.
اور اموویبل پراپرٹی کے لیے جو کوڈ کے اندر پروسیس ہے وہ سیکشن 278 آف دی سکسیشن ایکٹ کے اندر لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کی پٹیشن داخل ہوتی ہے، اور اس پٹیشن کے اندر کورٹ جو ہے اس پراپرٹی کا ایڈمنسٹر کرتی ہے کہ بھائی کس طرح سے اس پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کیا جائے یا اس پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ اگر سپوز کیجئے ایک پراپرٹی ہے، صرف ایک گھر ہے، اور جو ان کا اینسیسٹر ہے، باپ ہے، وہ فوت ہو گیا، ابھی پراپرٹی اس کے نام پہ ہے، اور پراپرٹی ڈی ایچ اے کے، کراچی کے ڈی ایچ اے کی یا کے ڈی اے کی جورسڈکشن میں آتی ہے۔ ڈی ایچ اے کے اندر چونکہ ڈیفینس وغیرہ آ جاتا ہے، اور سی بی سی کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن میں کلفٹن بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کے ڈی اے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر، اور جو کراچی کے جو بھی میونسپل ایریاز ہیں، ٹاؤنز ہیں، وہ آ جاتے ہیں، تو ان کے پاس ایک سیکشن ہے جو پراپرٹی کی جو سکسیشن وغیرہ ہے یا اس کے بارے میں ان کے پاس بائیلاز بھی ہیں، اور پھر میوٹیشن ہوتی ہے۔ اس کی میوٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ ابھی جس طرح سے کوئی بھی بندہ تھا، ایک پراپرٹی کا ہولڈر تھا، پراپرٹی اس کے نام پہ تھی، وہ فوت ہو گیا، ابھی چونکہ اس پراپرٹی کے ٹیکسز بھی پلانے ہوتے ہیں، یا پراپرٹی ٹیکس ہے یا اور بھی ٹیکسز ہیں، اور اس پراپرٹی کے جو بھی افیئرس ہیں وہ مینیج کرنے پڑتے ہیں، وہ تو ڈیسیژ خود کرتا تھا۔ ابھی پراپرٹی اس کے نام پہ ہے، اور یہ 4 جو ہیں اس کے بیٹے ہیں یا 3 اس کے بیٹے ہیں۔ ابھی یہ وہاں اس آفس میں جاتے ہیں، یا ڈی ایچ اے کے آفس میں جاتے ہیں، یا کے ڈی اے کے آفس میں جاتے ہیں، یا سی بی سی میں جاتے ہیں، کلفٹن بورڈ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن میں جاتے ہیں، تو وہاں سے آفس سے جو لیگل سیکشن ہے وہ ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو موویبل پراپرٹی وغیرہ اس کی ہے، اس کا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ داخل کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آتے ہیں اموویبل پراپرٹی کے لیے کہ بھائی اس کے جو آگے ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ کون پلائے، اور کس طرح سے اس کو افیئرس مینیج کریں، اور ایڈمنسٹر کس طرح سے کیا جائے، تو آپ کورٹ کے اندر جائیں اور وہاں سے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ایشو کرا دیں۔ تو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اندر کورٹ کسی ایک بندے کو اتھورائز کرے گی، اتھارٹی دے گی کہ بھائی یہ جو پٹیشنر ہے، یا ان میں سے ایک کوئی بندہ جس کو سارے جو بھی بندے ہیں وہ نو آبجیکشن دیتے ہیں، تو یہ پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کرے گا، پراپرٹی کو جو بھی کچھ ٹیکس وغیرہ دے گا، اور اس کے میوٹیشن وغیرہ کے بارے میں آگے جو بھی کچھ پروسیس ہوا یہ کرے گا، کیونکہ اس کے اندر بیلیز بھی ہوتی ہے، ایلیز بھی ہوتی ہے، بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں، وہ سارا اس کو اتھورائزیشن کورٹ کی طرف سے ملے گی، پھر وہ اس پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو فیس یہ ہوا۔ دوسرا فیس اس کا، سپوز کیجئے وہ 4 بھائی ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس پراپرٹی کو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں، تقسیم کریں، ابھی تقسیم کرنے کے لیے بھی وہ جو ان کا سوٹ ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن سوٹ ہوتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن سوٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پراپرٹی کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں، یا پراپرٹی کو اس طرح سے کسی کو اتھورائزیشن دیں وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے جس سے کسی کو اعتراض نہ ہو۔ تو لا کہتا ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو سوٹ ہوتا ہے، سوٹ فار ایڈمنسٹریشن جو سوٹ ہوتا ہے، ورچولی اس سوٹ کو پارٹیشن سوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ڈیول اسٹیٹس ہے، ڈیول اسکوپ ہے سوٹ کا، ایک تو یہ ایڈمنسٹریٹو سوٹ ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن سوٹ کہلاتا ہے، اور پارٹیشن سوٹ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بھی ہیں اس کے لیگل ہیئرس ہیں، وہ اس کی ڈسٹریبیوشن چاہتا ہے، اپنے جو پروپورشونیٹلی جو ان کا شیئر ہے وہ اس کے اندر کلیم کرتے ہیں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ سپوز کیجئے ایک پراپرٹی ہے، اور اس ڈیسیزڈ کا گھر ہے جو ہے ہی 120 اسکوائر یارڈز کا، 120 اسکوائر یارڈز کے اندر اس کے 4 بیٹے ہیں، اور 4 بیٹے اس کے پاس رہتے ہیں، اور 2 کمرے نیچے ہیں، 2 کمرے اوپر ہیں، اور 4 بیٹے ہی اس کے میریڈ ہیں۔ ابھی اس کو 120 اسکوائر یارڈز کو وہ گھر کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جائے، پارٹیشن کیسے کیا جائے؟ کیا 120 کے گھر کو اگر 4 سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو یہ ہو گیا 30 اسکوائر یارڈز، تو 30 ہر ایک لے گا؟
یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو لہٰذا جب اس کی یہ ڈسٹریبیوشن چاہیں گے تو یہ کہیں گے کہ بھائی اس کی ایڈمنسٹریشن تو ہے ایک ہمارے بھائی کے پاس ہے، لیکن ہم 4 بندے ہیں، 4 ہی جو ہے انمیرڈ ہیں. چلو ایڈمنسٹریٹو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک کو اتھارٹی تو ملی، وہ تو پراپرٹی ٹیکسز بھی پے کرتا ہے، سارے افیئرس بھی اس کے ڈیل کرتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اس پراپرٹی کو ہم ڈیوائڈ کریں اور ہم اپنا جو ہے وہ شیئر لیں، لیکن شیئر تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر 30 اسکوائر یارڈز تو ہم نہیں لیں گے. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے اگر 1000 یارڈز کا اگر کوئی ہوتا پلاٹ یا کوئی گھر تو 250 کا 4 بھائی کر سکتے تھے، لیکن ہے ہی ٹوٹل 120 یارڈز کا گھر، اس کو 4 حصوں میں کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ تو لہٰذا یہ کنٹروورسی کورٹ کے اندر لے جاتے ہیں. تو یہ جو ایڈمنسٹریشن سوٹ ہوتا ہے کہ ہماری پراپرٹی کو آپ ایڈمنسٹر کریں اور ہمیں اس کا ڈیو شیئر جو بھی ہے ملنا چاہیے، ہم کس طرح سے اس کے اندر 4 رہ سکتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. تو لا کہتا ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن کا سوٹ ہے ورچولی اٹ از اے پارٹیشن سوٹ. اور پارٹیشن سوٹ جو ہوتا ہے تو ہمارے پاس پارٹیشن ایک ایکٹ ہے، اور پارٹیشن ایکٹ کے اندر جو ہے ٹوٹل 9 سیکشنز ہیں، 2 پیجز کا اسٹیٹیوٹ ہے، 9 سیکشنز ہیں اس کے اندر. اور جو پارٹیشن کا جو سوٹ داخل ہوتا ہے وہ سیکشن 4 میں ہوتا ہے، وہ بھی اسی سلسلے کے اندر ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ کہانی بتائی کہ بھائی گھر کی جو ایڈمیئرنگ جو اس کی میئرمنٹ ہے وہ بہت کم ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہو نہیں سکتی، تو کورٹ کے اندر جب یہ پارٹیشن داخل کرتے ہیں تو کورٹ اس سے یہی کوسچن کرتی ہے کہ 120 اسکوائر یارڈز کا گھر آپ 4 میں کیسے ہوگا. تو کورٹ اس کا وایا میڈیا نکالتی ہے، اور دیٹ وایا میڈیا از ان کنٹمپلیشن آف دا پارٹیشن ایکٹ. کہ بھائی آپ میں اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، 4 میں سے کوئی صاحب حیثیت ہے، اگر ٹھیک ہے ہم اس کی ایک مارکیٹ ویلیو کراتے ہیں، جو پریویلنگ مارکیٹ ریٹ ہے اس کی ہم اسیسمنٹ کراتے ہیں، ویلیویشن کراتے ہیں، ویلیویشن ایکسپرٹ سے ہم اس کی پراپر ویلیو جو ہے وہ نکالتے ہیں. اس کے اندر سپوز کیجئے اس کی ویلیو نکل آئی ہے سپوز کیجئے 1 کروڑ، تو ہر ایک کو آئے گا 25 لاکھ، تو ایک بھائی ہے اس کو بھی آئے گا 25 لاکھ. اگر آپ میں سے کوئی ایک صاحب حیثیت ہے تو باقی 25 لاکھ 3 بھائیوں کو دے دے، اپنا تو 25 لاکھ تو اس کا بھی ہے، تو 75 لاکھ دے دے اور وہ گھر لے لے. تو وہ ڈکری ہوتی ہے کورٹ کے اندر، وہ ان ٹرمز کی ایک ڈکری ہوتی ہے. تو یہ پارٹیشن اور ایڈمنسٹریشن، یہ ایڈمنسٹریشن کا جو سوٹ ہے وہ سول کے اندر داخل کیا جاتا ہے، چونکہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کمپلیکیشن میں چلی جاتی ہیں. کہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن وہ 278 کے اندر سکسیشن ایکٹ میں داخل ہوتا ہے، اور یہ ایڈمنسٹریٹو سوٹ فار ایڈمنسٹریشن یہ سی پی سی کے اندر داخل ہوتا ہے، آرڈر 20 رول 12 کے اندر داخل ہوتا ہے. تو اس کے اندر اور اس کے اندر کیا فرق ہے؟ نمبر 1، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ. سپوز کیجئے کہ کیا ایڈمنسٹریٹو پارٹیشن سوٹ ادر دین لیگل ہیئرس کوئی داخل کر سکتا ہے؟ کیا ایڈمنسٹریشن سوٹ ادر دین لیگل ہیئرس داخل کر سکتا ہے؟ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. سپوز کیجئے ایک ڈسیزڈ ہے، وہ فوت ہو گیا، اس کا ایک گھر ہے، وہ گھر اپنے لائف ٹائم میں اس نے بینک کے اندر مارگیج کیا اور اسے بینک سے اس نے لون لیا، اور وہ لون اس نے ریڈیم نہیں کیا، ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی اس کے اوپر ہے. چلو بینک کا لون میچور نہیں ہوا اور ان دا مین وائل یہ فوت ہو گیا. ابھی مین وائل یہ فوت ہو گیا تو اس کے لیگل ایئرز چلے گئے کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا کہ بھائی اس پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کیا جائے اور ہمیں جو ہے اس کا حصہ دیا جائے. اچھا ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ بھائی اس کے اندر ان کو دیا جائے گا، لیکن وہ جو جس کی لائبلٹی ہے جو بینک ہے وہ بھی تو آئے گا، وہ کہے گا کہ میرے بھی اس کے اوپر اتنے پیسے ہیں وہ بھی دلائے جائیں. کیوں کورٹ یہ اگر اس کی پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کرتی ہے مینس کورٹ اس پراپرٹی کو سیل کرتی ہے اور سیل پروسیڈز میں سے ان کے لیگل ہیئرس کو حصہ ملتا ہے، تو ٹھیک ہے پہلے ہماری جو باروڈ اماؤنٹ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، اس کے بعد جو اس کو بچے وہ یہ لے جائیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوا. نمبر 2، ایک اور بندہ بھی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اس بندے نے مجھ سے 5 لاکھ کا لون لیا تھا
اور اس کے اندر اس نے یہ ایگریمنٹ کی ہے میرے ساتھ اور یہ رجسٹرڈ ایگریمنٹ ہے، وہ بھی اپنا داخل کر دیتا ہے، ایڈمنسٹریشن سوٹ کے اندر کہتا ہے کہ میری بھی لائبلٹی اس کے اوپر ہے، وہ بھی کورٹ اس سوٹ کے اندر ایڈجسٹ کرے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایڈمنسٹریشن سوٹ کے اندر اور پارٹیز بھی آ سکتی ہیں لیگل ہیئرز کے سوا، لیکن پارٹیشن سوٹ کے اندر سوا لیگل ہیئرز کے اور کوئی نہیں آ سکتا، ایک تو یہ۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بھی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سپوز کیجئے بینک ہے، بینک کی لائبلٹی ہے، 4 اس کے بیٹے ہیں، جیسے میں نے کہا 120 گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ابھی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں کرتے، کوئی سوٹ نہیں داخل کرتے، ان کی فیملیز آرام کے ساتھ رہ رہی ہے، کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی 2 بھائی اوپر رہتے ہیں 2 بھائی نیچے رہتے ہیں، فیملی کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کمبائنڈ ایک جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں۔ تو ایک بینک ہے، بینک کے اندر وہ مارگیج ہے وہ ہاؤس، تو ابھی انہوں نے تو کوئی کیس داخل نہیں کیا، تو وہ ایڈمنسٹریشن کا سوٹ ٹو ریکور دی اماؤنٹ وہ داخل کریں گے وہ بینک والے، کیونکہ اب یہ تو زندہ ہے نہیں، اگر زندہ ہوتا تو سیل کا سوٹ داخل کرتے، فورکلوزر کا سوٹ داخل کرتے، مارگیج کا سوٹ داخل کرتے بینکنگ کوڈ کے اندر، لیکن ابھی فوتی زندہ ہے نہیں، تو اس کے خلاف ایک ڈیڈ پرسن کے خلاف کیسے داخل کریں؟ تو یہ ان کے خلاف ایڈمنسٹریشن کا سوٹ ہوگا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ابھی یہ پراپرٹی اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا سکسیشن اوپن ہوگا اور یہ پراپرٹی اس کے لیگل ہیئرز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ اگر لیگل ہیئرز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو پھر ہمارا کلیم کہاں جائے گا، کیونکہ ان کے اندر اگر میوٹیشن ہو گئی پھر تو گیا کام سے، تو اس سے بہتر ہے پہلے ہم اپنا کلیم جو ہے وہ تھرو کورٹ آف لا سے ایڈجسٹ کرا دیں۔ تو یہ اس کے سارے ایسپیکٹس تھے جو میں نے آپ کو تھوڑے بتائے کہ سکسیشن ایپلیکیشن اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یہ 2 ایسے میٹرز ہیں جو فال کرتے ہیں سکسیشن ایکٹ میں، اور سوٹ فار ایڈمنسٹریشن وہ تو پارٹیشن ایکٹ کے اندر بھی آتا ہے، اور سوٹ فار ایڈمنسٹریشن سی پی سی کے آرڈر 20 رول 12 کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کی ڈگری جو ہے وہ بھی اس کی سی پی سی کے اندر آرڈر 20 کے اندر یہ جو 12 ہے اس کے اندر ڈگری بھی پاس ہوتی ہے۔ لیکن پارٹیشن سوٹ کے اندر، ایڈمنسٹریشن سوٹ کے اندر یہ جو ڈگری ہوتی ہے وہ پرلیمنری ڈرا ہوتی ہے، فائنل ڈگری کوئی بھی کورٹ اس کی ڈرا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ سپوز کیجئے کہ ایک پراپرٹی جیسے 120 کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، 120 کا گھر ہے اور 4 بھائی ہیں، انہوں نے کیس داخل کر دیا، بس ٹھیک ہے، کوئی بھی بینک کی بھی لائبلٹی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کسی کا قرضہ بھی نہیں ہے، ایکسکلوزیولی یہ 4 کلیمنٹ ہیں اور ان کی فیملیز کی آپس میں نہیں بنتی، تو لہٰذا یہ کورٹ کے اندر چلے گئے اور انہوں نے پارٹیشن کا سوٹ داخل کر دیا، اور پارٹیشن سوٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جو ہے وہ پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، تو کورٹ نے اس کی پراپرٹی کو آرڈر کیا کہ بھائی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ 400 یعنی 120 گز 4 بھائیوں کے اندر کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، تو وہ اس کے اندر جس طرح سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کورٹ اس سے کنفرم کرے گی تو اس طرح سے اس کو دے گی، لیکن کسی بھی صورت میں وہ فائنل ڈگری نہیں بنے گی، کیونکہ کورٹ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایک آپ میں صاحب حیثیت ہے وہ لے گا، کورٹ نے اس کو انکوائری کر دی، انکوائری کرنے کے بعد کورٹ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ 4 انٹائٹلڈ ہیں اور 4 اس ڈیسیز کے بیٹے ہیں اور 4 کی انٹائٹلمنٹ ہے اور 4 اس کے یعنی اونر ہیں بائی ورچو آف دیئر انہیریٹنس، یہاں تک، تو لہٰذا اس کی ابھی ڈسٹریبیوشن کا مرحلہ دوسرا ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے یہ کنسنٹ دیتے ہیں آیا اس کو سیل کیا جائے تو ہم اس کو سیل کریں گے، یا یہ کنسنٹ دیں گے کہ ایک ہمارا بھائی ہے وہ صاحب حیثیت ہے، باقی بھائیوں کو جو بھی کورٹ ڈٹرمن کرے گی اس کو اس کا حصہ دے گا، تو کورٹ انیشلی وہ پریلیمنری ڈگری پاس کرے گی، فائنل ڈگری بعد میں ہوگی جب ایک بھائی نے 75 لاکھ روپیہ دوسرے بھائیوں کو دے دیا،
یا اس پراپرٹی کو کورٹ نے 1 کروڑ میں بیچ دیا اور 25-25 لا کر کے سب کو دے دیا، تو پھر کورٹ فائنل ڈکری ڈرا کرے گی، پریلیمنری ڈکری ڈرا کرے گی کہ بھائی 4 جو ہیں وہ انٹائٹلڈ ہیں، فائنل ڈکری ڈرا کرے گی کہ بھائی 4 کو اپنا حصہ مل گیا، دیٹس آل۔ تو اسی لیے پارٹیشن سوٹ کی یا ایڈمنسٹریٹو سوٹ کی کبھی بھی ڈکری فائنل نہیں بنتی، پریلیمنری ڈکری بنتی ہے، اور اس پریلیمنری ڈکری کا جو پروسیس ہے وہ آرڈر 20 اور 12 کے اندر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایز اے لا اسٹوڈنٹ آپ کے لیے ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو نالج ہے آپ کو، جو آج میں نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ کو بہت کام آئے گا، ناٹ فار اونلی ایگزامینیشن پرپز، لیکن جنرلی یہ معاملے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے لائف میں ہوتے ہیں۔ لیکن ایڈمنسٹریشن سوٹ اور پارٹیشن سوٹ، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن اپلیکیشن، یہ ایسے کمپلیکیشنز میں ہوتے ہیں جو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو صحیح معنی میں سمجھنا۔ ابھی میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں اور اس کو لاسٹ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، پھر آپ کی یہ کنٹروورسی ہماری جو ہے وہ جب کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو اس کا مکمل نالج ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس اسائنمنٹ کے اندر جو ہم نے یہاں نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، اور کوسچنز آنسرز کے اندر اس کو یہاں دیا ہے۔ فار ریڈی ریفرنس you must know that the process of letter of administration and succession certificate is contemplated under Succession Act 1925. Okay. Section 278 کیا کہتا ہے؟ یہ ہے petition for letter of administration. How petition for letter of administration is filed before the court and what is its procedure? What are its embodiments? How it is filed before the court, what are its requirements؟ تو یہ ایک ضروری ایٹم ہے جو میں نے آپ کو یہاں پریکٹیکلی وہ ان دی لائٹ آف سیکشن 278 میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ نمبر 1، application for letter of administration shall be made by petition۔ تو یہ جو اپلیکیشن ہے فار لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یہ کہلاتی ہے پٹیشن، یہ سوٹ نہیں کہلاتا، یہ ایپلیکیشن بھی نہیں کہلاتی، یہ کہلاتی ہے پٹیشن۔ تو پٹیشن میں اور سوٹ میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایز اے لا اسٹوڈنٹ اب یہ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین پٹیشن اینڈ سوٹ؟ کیا ہم نے جو یہ سوٹ فار پوزیشن داخل کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اٹ از اے پٹیشن فار پوزیشن؟ نو بیٹا، اٹ از ناٹ پٹیشن اور اٹ از اے سوٹ۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے ہم کورٹ کے اندر داخل کریں یہ سوٹ ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ پٹیشن ہے۔ تو ہم آپ سے دوسرا کوشچن کریں گے اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیا یہ جو پٹیشن ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کی، ہم مانتے ہیں جو آپ نے کہا بالکل صحیح کہا کہ یہ پٹیشن ہے، that petition is filed under letter of administration، کیا یہ پٹیشن سوٹ میں کنورٹ ہو سکتی ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کی نالج ہوگی تو آپ جواب دیں گے، اگر نہیں نالج ہوگی تو آپ کہیں گے آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کی پٹیشن سوٹ میں داخل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو پھر سکسیشن اپلیکیشن کے اندر لے جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس 2 اپلیکیشن ہیں، ایک سکسیشن اپلیکیشن ہے فار موویبل پراپرٹی اور ایک لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ہے فار موویبل پراپرٹی۔ ہم اگر ڈسیزڈ کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی دونوں پراپرٹیز ہیں، بینک میں پیسے بھی ہیں، بینک کے لاکر کے اندر اس کا سونا وغیرہ بھی ہے، 2-3 اس کی گاڑیاں بھی ہیں، صاحب حیثیت بندہ ہے، فوت ہو گیا، اس کا بینک بیلنس بھی ہے، 2-4 پلاٹس بھی ہیں، ایک گھر ہے 1000 یارڈز کا گھر بھی ہے، تو یہ ایک صاحب حیثیت بندہ ہے۔ تو اس کی پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے یا اس کی جو موویبل پراپرٹی کو سکسیشن حاصل کرنے کے لیے یہ 2 پٹیشنز داخل ہوتی ہیں، ایک پٹیشن ہوتی ہے سکسیشن کی اور دوسری پٹیشن ہوتی ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کی۔ اگر دونوں پراپرٹیز ہیں تو یہ کمبائنڈ جوائنٹ ایپلیکیشن پٹیشن بنتی ہے، کورٹ کے اندر دی جاتی ہے اور اس کا نام ہے پٹیشن۔ جو بھی پٹیشن ہوتی ہے آپ ذہن میں یاد رکھنا اور اس کو کنسنٹریٹ کرنا، جو بھی پٹیشن ہوتی ہے
जो भी हम पिटीशन फाइल करते हैं, आया इलेक्शन पिटीशन हो, आया सर्विस मैटर की एप्लीकेशन हो, पिटीशन हो, आया ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हो, आया ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पिटीशन हो, या सक्सेशन एप्लीकेशन की पिटीशन हो, जो भी हम पिटीशन दाखिल करते हैं उसका प्रोसीजर, तरीकेकार समरी होता है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ समरी प्रोसीजर? समरी प्रोसीजर वो होता है जिसके अंदर कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करती। आप सीपी दाखिल करें, हाई कोर्ट आपकी 199 में कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करती। आप सीपी दाखिल कर दें 184 में सुप्रीम कोर्ट में, आपकी कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती। आप इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर दें अंडर इलेक्शन लॉ में, आपकी कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती। आप सर्विस मैटर के अंदर जाएं और सर्विस पिटीशन दाखिल कर दें, आपकी कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती। आप सक्सेशन मैटर में जाएं, सक्सेशन एप्लीकेशन दाखिल करें, कोई एविडेंस नहीं होती। आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डालें और उसके अंदर आप पूरे असेट्स वगैरह उसके मेंशन करें, आपकी कोई एविडेंस नहीं होगी। लेकिन ये हम डाल रहे हैं सक्सेशन एप्लीकेशन और डाल रहे हैं हम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसके अंदर चूंकि मैंने नीचे पिटीशन भी दी है एक सैंपल के तौर पर आपको मजीद समझाने के लिए, इन द लास्ट वो है जिससे आपका कंसेप्ट हर लिहाज से क्लियर हो। मैं चाहता हूं आपको एक मुकम्मल नॉलेज मिले इस प्रोसेस से। हमने क्या किया है कि पिटीशन जो है वो दाखिल की है सक्सेशन एप्लीकेशन और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज की ज्वाइंटली कंबाइंड है, क्योंकि फोती एक है और लीगल हेयर्स एक हैं, और जो फोती है उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है और उसको एडमिनिस्टर करने वाले उसको औलाद है और कोई नहीं है। तो क्या होता है, इसका टाइटल कैसे होता है, वो मैंने टाइटल भी लिखा है जैसे आप हर लिहाज से क्लियर हो। उसके अंदर एक होता है पिटिशनर। पिटिशनर्स में क्या आएगा, पिटिशनर उसका बेटा, ही इज पिटिशनर, दूसरा बेटा, ही इज पिटिशनर, बेटी, शी इज पिटिशनर, बेवा उसकी विडो, शी इज अ पिटिशनर। तो चार आएंगे पिटिशनर। या अमूमन क्या करते हैं कि उसके अंदर एक बंदा जो होता है, सपोज कीजिए जो मैंने पिटीशन तैयार की है वो एक औरत की पिटीशन मैंने तैयार की है जो सैंपल है। औरत है, उसके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसको चार बेटे हैं, जो चार बच्चे हैं, दो बेटियां और दो बेटे, और उसका एक शोहर मीन्स विडोअर, अभी वो फोत हो गई। जब वो फोत हो गई तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, चार बच्चे, दो बेटियां, दो बेटे, सारे मेजर, और खुद शोहर ने जाकर एक पिटीशन दाखिल कर दी और खुद हो गया पिटिशनर इंडिपेंडेंट अकेला। उसके अंदर उसने कहा कि मैं पिटिशनर हूं और अपनी बीवी का नाम लिखा कि शी डिसीज्ड और वर्सेस, चूंकि किसके खिलाफ केस जाएगा, जब आप किसी भी केस के अंदर अपोनेंट नहीं डालेंगे तो अपोनेंट के सिवाय कोई भी पिटीशन, कोई भी सूट, कोई भी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। आपका क्लेम किसके खिलाफ है यह तो होना चाहिए, जिसको नोटिस निकले। अगर नोटिस नहीं निकलेगा, कोई आपका अपोनेंट नहीं होगा, अनडिस्प्यूटेड कोई भी क्लेम है, तो आप लॉ के अंदर क्यों आ रहे हैं, वेदर इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और समथिंग एल्स। देखिए ना, ये ऑल दीज थिंग्स आर मटेरियल। तो लॉ ने आपको एक क्राइटेरिया सेट करके दिया कि भाई ठीक है, पिटिशनर जो है वो है उसका शोहर, ही इज अ पिटिशनर, क्योंकि चार उसके बच्चे हैं, दो बेटियां, उस फोती औरत थी उसके भी तो हैं, और पिटिशनर जो बाप है उसके भी है, अरे बाप पिटिशनर हो गया। उसने अपनी बीवी को लिखा डिसीज्ड, और वर्सेस, वर्सेस में लिखा पब्लिक एट लार्ज, पूरे पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की पब्लिक को नोटिस। वो नोटिस कैसे जाएगा, दैट नोटिस विल बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, और उसके अंदर कहा जाएगा पब्लिक एट लार्ज, भाई ये एक प्रॉपर्टी है, एक डिसीज के नाम पे है, और डिसीज के नाम पे एक सक्सेशन दाखिल हुआ है कोर्ट के अंदर, और उसकी प्रॉपर्टी में ये सारे जो भी हैं, उसके बेटे, उसकी बेटियां और उसका शोहर, उसके लीगल हेयर्स शो किए गए हैं। लिहाजा इस नोटिस के अंदर ये पब्लिक जनरल को एक नोटिस दिया जाता है एट लार्ज, अगर किसी को इस सक्सेशन के मैटर के अंदर
یا سرٹیفکیٹ کے اندر یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اندر اگر کسی کو کوئی اعتراض آبجیکشن وغیرہ ہے تو کورٹ کے اندر آئے، نہیں تو یہ ون سائیڈڈ ایک طرف کا فیصلہ ان کے کنٹینشن کو بلیو کر کے ان کو سکسیشن بھی ایشو کیا جائے گا اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بھی ایشو کیا جائے گا، نوٹس چھپ بھی اخبار میں، اور یہ اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا۔ تو کورٹ کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم 2 اخبار میں اس کا نوٹس پبلش کریں گے، ایک ڈان کے اندر، ایک جنگ نیوز کے اندر، کیونکہ دونوں وہ اخباریں ہیں، نیوز پیپرز ہیں جن کی وائڈ سرکولیشن ہے، تو یعنی ہر ایک کو اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہے اس کے تک پہنچ جائے گا۔ ابھی دیکھیے، ابھی آبجیکشن آتا ہے، اس عورت کا باپ بھی ہے، اس عورت کی ماں بھی ہے، سپوز کیجیے، یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فوتی ایک خود مرد ہوتا ہے، یہاں تو میں نے عورت شو کی ہے، فوتی مرد ہوتا ہے اور اس کے لیگل ایئرس میں اس کی بیوی وڈو ہوتی ہے اور اس کے اولاد جو ہوتا ہے وہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جب یہ نوٹس پبلش ہوتا ہے تو اچانک ایک عورت اور 2 بچے آ جاتے ہیں، وہ کورٹ کے اندر آبجیکشن داخل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب، وہ عورت کہتی ہے کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں، میری شادی اس نے خفیہ رکھی اور یہ ہمارے بچے ہیں، ہم بھی انٹائٹلڈ ہیں، یہ ساری گواہی ہے، یہ ساری ایویڈنس ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، اگر بالکل زیادہ سیکریٹ ہے تو یہ نکاح نامہ ہے اور اس کے اندر گواہ بھی ہیں اور ان کو بھی پتا ہے، لیکن وہ تو مانیں گے نہیں، وہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ابھی یہ ڈسپیوٹیڈ کلیم ہو گیا، تو جب یہ ڈسپیوٹیڈ کلیم ہو گیا کورٹ نے دیکھا کہ بھائی اس کے خالی یہ جو ہیں لیگل ایئرس نہیں ہیں، جو پٹیشنرز ہیں وہ لیگل ایئرس نہیں ہیں، دوسرے کلیمنٹس بھی ہیں، ابھی یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ واقعی وہ اس کی بیوی ہے، وڈو ہے، دوسری وڈو، اس کے جو 3 بچے اس کے ہیں وہ اس کے ہیں، تو یہ فیکٹ اسٹیبلش کیسے ہوگا؟ دس فیکٹ ول بی اسٹیبلشڈ بائی وے آف ایویڈنس۔ ایویڈنس کیسے ریکارڈ ہوگی؟ جب ان کی آبجیکشن یا ریٹن اسٹیٹمنٹ انوائٹ کی جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایشوز فریم ہوں گے، ایشوز کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی ایویڈنس ہوگی، ایویڈنس کے بعد کیا ہوگا؟ ایویڈنس کے بعد ججمنٹ ہوگی۔ تو یہ ہو گیا کانٹیسٹڈ، تو اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ سمری سے کنورٹ ہو گیا ریگولر سوٹ کی طرف۔ جب ریگولر سوٹ کی طرف کنورٹ ہو گیا تو یہ سکسیشن پٹیشن یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن پٹیشن سے کنورٹ ہو گیا سوٹ۔ ابھی اس کا نام ہے سول سوٹ، نمبر بھی سول سوٹ کا اسائن ہوگا، اور یہ ہو گیا کنٹینشیس۔ تو سکسیشن ایکٹ میں آتا ہے جب یہ کنٹینشیس ہوتا ہے تو یہ سوٹ بن جاتا ہے، اور جب سوٹ بن گیا تو اس کو نمبر بھی اسائن ہوتا ہے اور آرڈنری سوٹ کی طرح چلتا ہے، اس کے اندر ایویڈنس بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب تک جیسے آبجیکشن نہیں آیا، کورٹ نے دیکھا کہ بھائی کسی بھی کوارٹر سے آبجیکشن نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ بھائی سروس جو ہے ہم نے کی، سروس ہیلڈ گڈ، اور یہ واقعی اس کا ڈیسیزڈ کے جو اصلی ہیں وہ یہ لیگل ایئرس ہیں، لہذا اس کے جو بھی اسیٹس ہیں ہم ان کے اندر ایز پر محمد اللہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اگر میجر ہیں تو بھائی اپنے آپ حصہ لے لیں، اگر میجر ہیں کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹس کے تحت کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کو ملنے چاہیے تو کورٹ پورے کا پورا باپ کو دے گی۔ اگر مائنر ہیں اور ابھی تک کوئی ان کا مائنر ہیں اور انڈر ایج ہیں تو کورٹ اس کے باپ کو نہیں دے گی یا اس کی ماں کو نہیں دے گی۔ کورٹ کہے گی کہ یہ جب آپ ایج کے ہو جائیں 18 سال کے تو ہمارے پاس سے یہ پیسے لے جائیں، ہم اس کا پیسہ اپنے پاس رکھیں گے، پروفیٹیبل اسکیم کے اندر رکھیں گے 18 سال تک، اور 18 سال تک ان کے پیسے 1 کروڑ ہوں 2 کروڑ ہوں پھر ہم سے لے جائیں، ہم ان کو دیں گے، لیکن آپ کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس کا ختم کر دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن چونکہ یہ مائنر ہیں اور مائنر نہ پراپرٹی خرید کر سکتا ہے اور نہ اپنے کوئی ٹرانزیکشن ڈیل کر سکتا ہے، اس کے پیسے ہم نہیں دیں گے، جب میجر ہو جائے ہم اس کو دیں گے، پھر ان کی مرضی۔ تو یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اسی لیے یہاں یہ application for letter administration shall be made by petition، تبھی یہ petition ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ distinctly in the following manner، کس طرح سے داخل ہوتی ہے ذرا دیکھیے۔ the name and place of the deceased death، بھائی وہ کہاں مری، کہاں فوت ہو گئی یا کہاں فوت ہو گیا۔ بھائی کراچی میں رہتے تھے، کراچی کے اندر اس کی پراپرٹی ہے، وہ
रेजिडेंस है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, आगा खान अस्पताल में उसकी फौतगी हो गई, राइश कहाँ की है, लाड़काना की है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहाँ का है, कराची का है, डेथ कहाँ हुई, कराची के एरिया में हुई, प्रॉपर्टी कहाँ है, लाड़काना में, प्रॉपर्टी कहाँ है, पंजाब में, प्रॉपर्टी कहाँ है, NWF में, ठीक है, कोई मैटर नहीं। अभी क्या होगा कि कोर्ट के अंदर उसका डेथ सर्टिफिकेट लिया जाएगा, उसके टेम्पररी रेजिडेंस को लिया जाएगा, और उस ज्यूरिसडिक्शन में, जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये फोत हो गया या फोत हो गई, उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक की जाएगी। अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज हैं तो वो कोर्ट कराची से बैठकर उसकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कुछ भी करेगी। ये नहीं है कि ये सूट वहां दाखिल होगा जहां उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर ये कोई अनसर्टेनिटी है उसकी डेथ के सिलसिले में, तो फिर उस जगह पे वहां होगा सूट जहां उसकी प्रॉपर्टी है। दिस इज सेकेंडरी पोजीशन। अदरवाइज ये जहां इसकी फौतगी हो गई, अगर आगा खान अस्पताल में या किसी और अस्पताल के अंदर, कराची के अंदर, और अपना वो राइश भी कराची के अंदर है और प्रॉपर्टी उसकी बाहर है, तो फिर लॉ कहता है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कराची कोर्ट्स शैल बी इन्वोक्ड, नॉट अदर कोर्ट्स। The family or other relatives of the deceased and their respective residences. Family कौन सी है? बेटे, बेटियां, कोई अमेरिका में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई लाहौर में नौकरी करता है, सर्विस करता है, कहाँ रहते हैं, तो आप एड्रेस दें। क्यों एड्रेस? काहे के लिए? फॉर सर्विस। कोई भी कोर्ट उससे क्यूरी करे, कोई भी चीज पूछे, आप उनके जो भी हैं, जहां भी उसके लीगल हेयर्स हैं, उसकी एड्रेस फर्निश करें। नंबर means their addresses for service. Number 3, the right in which the petitioner claims. petitioner किस कैपेसिटी में क्लेम करता है अपना राइट? आया वो विडो है, अगर हस्बैंड है तो विडोर है, अगर बेटा है उसकी माँ है उस सिलसिले में, अगर माँ है तो बेटे के उस सिलसिले में, भाई माँ भी इंटाइटल्ड है बेटे की प्रॉपर्टी में, जिस तरह से बेटा इंटाइटल्ड है माँ की प्रॉपर्टी में, बाप भी इंटाइटल्ड है बेटे के प्रॉपर्टी में, इस तरह जिस तरह से बेटा इंटाइटल्ड है बाप के प्रॉपर्टी में, तो वो राइट उसका कौन सा है वो उसके अंदर लिखेगा। क्योंकि हमारा राइट गवर्न होता है एज अ मुस्लिम अंडर द मोहम्मद अल्लाह। अंडर द मोहम्मद अल्लाह के अंदर हमारा राइट्स रेगुलेट होते हैं ना। हम 2 बहनें बराबर एक भाई, अगर ये 4 बहनें हैं और 4 भाई हैं, तो ये प्रॉपर्टी के अंदर ये प्रॉपर्टी के हिस्से कितने होंगे? 4 बहनें 8 और 4 भाई 4, 12 हिस्से हो गए। 2 भाई लेगा और एक हिस्सा बहन लेगी। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर क्रिश्चियन के अंदर हो और क्रिश्चियन फोत हो गया, उसको भी 4 बेटे हैं और उसको भी 4 बेटियां हैं, तो क्रिश्चियन लॉ कहता है हर एक को अपना शेयर एक इक्वल मिलेगा। उसके अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है कि भाई बहन जो है वो 1 हिस्सा लेगी, भाई जो है वो 2 हिस्सा लेगा। ये तो मोहम्मद अल्लाह के अंदर है। क्रिश्चियन लॉ के अंदर है हर एक का इतना 1 जैसा शेयर है, बहन का भी इतना, भाई का भी इतना। तो हर लॉ अपनी अपनी जो भी इनहेरिटेंस है वो एक्सप्लेन करता है। The amount of assets which are likely to come to the petitioner hands. अमाउंट क्या है? बैंक के अंदर क्या है भाई? पैसे कितने हैं? सर 1 लाख है भाई, स्टेटमेंट लाओ, स्टेटमेंट आई। बैंक से कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लाओ, सर कंफर्मेशन सर्टिफिकेट आई। ठीक है, मीन्स उसके कितने पैसे हैं? 1 लाख है। और से लाकर में भी है कुछ, क्या है लाकर के अंदर? सेविंग सर्टिफिकेट है। कितनी वालियत के हैं? सर 5 लाख के। अच्छा कौन कौन से हैं? ये। अच्छा उसकी डिस्क्रिप्शन दो, डिस्क्रिप्शन हो गई। अच्छा 1 लाख की कैश है और 5 लाख के सेविंग सर्टिफिकेट है। अच्छा ठीक है, और क्या है? सर लाकर के अंदर उसके 10 तोले सोने के भी हैं और ये 10 लाख के हो गए। कौन सी डिस्क्रिप्शन के हैं और कौन सा सोना है? आया ज्वेलरी के सूरत में है या कोई और किसी काइंड के अंदर है? तो ये जब सारी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई इसके अंदर पिटिशनर्स का शेयर कितना होगा, 15 लाख हैं, 15 लाख के अंदर पिटिशनर कितने हैं और प्रोपोर्शनेटली प्रोरेटा बेसिस पे हर एक का शेयर कितना बनेगा। Number 5, when the application is made to the district judge that the deceased at the time of his death had a fixed place or abode or had some property situated within the jurisdiction of the judge.
ایک امپورٹنٹ بات یہاں سے کرنی ہے، پھر آپ کو اس کو مقصد سمجھاتا ہوں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سکسیشن اپلیکیشن کی جو پٹیشن ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس لگتی ہے، اس کی جورسڈکشن ڈسٹرکٹ جج کو ہے. یہ کہاں لکھا گیا ہے؟ یہ ہے 372 میں. ابھی ہم کہاں ہیں؟ ہمیں 278 کے اندر. تو میں نے اسی لیے بتایا کہ 372 کے اندر لکھا گیا ہے سکسیشن اپلیکیشن شیل بی فائلڈ بفور دی ڈسٹرکٹ جج. لیکن یہاں لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کون سے پروویژن میں؟ 278. سکسیشن اپلیکیشن کون سے پروویژن میں؟ 372. 278 کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن ہے ہم ڈسٹرکٹ جج کو دیں گے، اس کے اندر کوئی ڈیسیز جو ہے ایٹ دی ٹائم آف ہز ڈیتھ، اس کو ایک فکسڈ پلیس اور ابوڈ، رہائش کی جو جگہ تھی اور وہ کہاں تھی اور کس جگہ پہ رہتا تھا، آیا وہ اس کی جگہ یا اس کی رہائش کی وہ اس کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے یا آتی ہے. This is that thing under this paragraph. Some questions. ابھی یہ ہماری یہ اس کے اندر جو سیکشن 278 ہے سکسیشن ایکٹ کا، اس کے اندر جب ہم لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کی پٹیشن بناتے ہیں تو مینلی اس کے اندر جو امبوڈیمنٹس ہمارے ہوتے ہیں، کنٹینٹس ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں. پلینٹ یا پٹیشن کیسے بنائی جاتی ہے؟ آیا وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہو، سروس پٹیشن ہو، یا لیبر لا کی پٹیشن ہو، یا الیکشن پٹیشن ہو، یا سول سوٹ ہو، ہم کیسے بناتے ہیں؟ ہم تو اس پروویژن کے اندر جاتے ہیں نا، پروویژن کے مطابق بناتے ہیں. ایگزیکیوشن اپلیکیشن کیسے بنتی ہے؟ آرڈر 21 رول 11 کے اندر 11-12 جو ہے نا کلاس ہیں، اس کے اندر ہم ایگزیکیوشن بناتے ہیں. تو لا نے ہر یعنی پلیڈنگ کا ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، وہ ہماری ایفیشنسی ہے، ہم اس کے مطابق لکھیں. نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمیں اتنی ایفیشنسی نہیں ہے، پھر ہم پرو فارما میں چلے جاتے ہیں. بھائی الیکشن پٹیشن داخل کرنی ہے، وہ سروس میٹر داخل کرنا ہے، کوئی پرو فارما تو لے آؤ کسی وکیل کا. پھر ہم نے دیکھا اس کے اندر انڈیکس ہے. انڈیکس کیسے بنا؟ سے اینکشر اے، اینکشر بی ٹو اینکشر زیڈ. اچھا یہ انڈیکس، بھائی اس طرح سے انڈیکس بنا دینا. اچھا اس کے اندر کیا ہے؟ صحیح وہ ٹائٹل ہے. ٹائٹل میں کیا ہے سر؟ ٹائٹل کے اندر پٹیشنر ہے، اپلیکنٹ ہے. اچھا اپلیکنٹ ہے. اور اب آگے کیا ہے؟ آگے جو ہے وہ اپوننٹس ہے. اچھا اپوننٹس ہیں. اپوننٹس کا کیا رول ہے؟ صحیح جو اپنا گریونس ہے اپلیکنٹ ان کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کا جو کاز ہے یا کاز آف ایکشن ہے ان کے خلاف ہے، اسی لیے اس نے ان کو ایز اے رسپونڈنٹ یا اپوننٹ سائڈ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے سر؟ پٹیشن جو ہے سوٹ ہے، سوٹ فار ڈکلریشن، سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن. اس کا مقصد کیا ہے؟ سر یہ ٹائٹل ہے. اچھا سر اس کے اندر کیا آتا ہے؟ سر پٹیشن انڈر سیکشن سو اینڈ سو آف دی سول سرونٹس ایکٹ. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسپیشل لا کے اندر سروس ٹریبیونل کی جورسڈکشن انووک کی ہے اور اس کا اسپیسیفک اور پرٹیکولر پروویژن سروس مینول آف سروس لاز ایکٹ کے اندر ہے جو ہم نے یہاں سائٹ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس پروویژن کے اندر باقی 10 جو امبوڈیمنٹس ہیں یا کلازز ہیں، اس 10 کلازز کے اندر ہم نے یہ پٹیشن کو تیار کیا ہے. تو یہ ایک ٹیکنک ہوتا ہے، ایکسپیرئنس ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ انہانس ہوتا ہے پروگریسولی. تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ پٹیشن ہم یعنی جو ریکوائرمنٹ لا کی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کمپریہنسولی ہم ڈرا کرتے ہیں. کبھی کبھار وہی جو پٹیشن ہے ہم لا سے ہٹ کر ایک کامن سینس کے اندر داخل کر دیتے ہیں، جس کا بالواسطہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس پروویژن سے واسطہ تو ہے لیکن اس سے ڈائریکٹ ہم نے کاپی کر کے نہیں لیا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایفیشنسی سے ہوتا ہے. ایک بندہ ہے، اس کا ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے سول سوٹ بنایا، پہلا سول سوٹ میں نے بنایا، اس کے اندر تھا بھائی پتہ نہیں یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. مینٹینیبل ہو گیا، یا کورٹ کے اندر آبجیکشن لگا، آبجیکشن میں نے ریموو کر دیا. میں نے دیکھا میرے سوٹ کے اندر ڈیفیکٹ کون سا تھا، میں نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا، ڈیفیکٹ ریموو ہو گیا. پھر دوسرا سوٹ، اس طرح سے میں نے 20 سوٹ بنائے، اس طرح سے میں نے 30 سوٹ بنائے. جب میں نے 30ویں نمبر پہ 30th سوٹ جب بناؤں گا تو اس کے اندر میرا کانفیڈنس کتنا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں نا. تو مجھے تو اس وقت ضرورت نہیں ہوگی، مجھے پتا ہے کہ میں اس سوٹ کو یا پٹیشن کو بناتا ہوں
تو اس کے اندر پراز اور کونس کون سے ہیں، میرٹس اور ڈیمیرٹس کون سے ہیں۔ سینئرس ہمارے وہ بتاتے تھے، وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب میں سول سوٹ بناتا ہوں، ابھی اس کے ورڈس ہیں، جب میں سول سوٹ ڈرافٹ کرتا ہوں، جب بناتا ہوں، تو یہ سول سوٹ مجھے داخل کرنا ہوتا ہے سول جج کے پاس۔ تو سول سوٹ کے اندر میں ایڈریس جو دیتا ہوں، ان دی کورٹ آف جوائنٹ سول جج حیدرآباد، جو ہمارے سینئر حیدرآباد کے تھے، اور میں نے پریکٹس بھی انیشل اپرینٹسشپ کے اندر جو بھی پریکٹس کی وہ حیدرآباد میں کی، ان دی کورٹ آف جوائنٹ سول جج حیدرآباد۔ تو یہ تو سول جج ہے، پلینٹ تو میں نے اس کے پاس داخل کر دی نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو کنٹینٹس میں نے لکھا، کاز آف ایکشن میں نے لکھا، کوڈ فی میں نے سیٹ کی، میں نے اس کے اندر جو ریلیف ہے وہ پرے کیا، جو فیٹس میں نے اس کے اندر دیے، جو اس کے اندر ٹائٹل میں نے دیا، تو یہ تو سول جج کے پاس جائے گا۔ تو کیا سول جج یہ سارے جو بھی لا کے اندر میں نے پلینٹ بنائی، اس کو اتنا ایکسپیرینس ہے کہ ساری چیزیں دیکھے اور اس میں سے ڈیفیکٹ نکالے؟ اس نے کہا اس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ ابھی 1 سال ہوا ہے، 6 مہینے ہوا ہے، میں نے کمپریہنسولی پلینٹ تیار کی اور اس کے سامنے پریزنٹ کی، اور میری پلینٹ ایڈمٹ ہو گئی، ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی، اور سوٹ میرے فیور میں ڈکری بھی ہو گیا۔ پھر وہی سوٹ جو ہے وہ چیلنج ہوا اپیلیٹ کورٹ میں، اور وہی سوٹ ریویژن میں اندر چلا گیا، اور اسی ریویژن کے خلاف جب سارے راؤنڈز ختم ہو گئے تو 184 میں سی پی ڈالی گئی before Supreme Court of Pakistan, leave to appear before Supreme Court of Pakistan۔ تو میری پلینٹ، اچھا سینئر کہتا تھا، میری پلینٹ جو میں نے سول جج کے پاس بنائی، ابھی وہ پلینٹ سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے آ گئی۔ تو مجھے کہتا تھا قریشی صاحب، میں جب پلینٹ بناتا ہوں تو سول جج کو سامنے نہیں رکھتا ہوں، میں سپریم کورٹ کو سامنے رکھ کر پلینٹ بناتا ہوں، یہ سپریم کورٹ میں جائے گی، آیا اس وقت اس کو ڈیٹیکٹ تو اس کے نہیں کریں گے، وہ جو بھی اس کے اندر irregularities ہیں، اومیشنز ہیں، یا جو بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ میرے وے میں وہاں تو نہیں آئیں گی۔ تو میں سول جج کو دیکھ کر پلینٹ نہیں بناتا، میں سپریم کورٹ کو دیکھ کر پلینٹ بناتا ہوں، اس حساب سے میں اس کو کور کرتا ہوں۔ یہ بھی ایفیشنسی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ایکسپیرینس، ایفیشنسی، ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ لا کا پروفیشن زبردست ہے اگر کوئی اس کو صحیح معنی میں سمجھے اور کرے تو، لیکن ساتھ میں لا کا پروفیشن ایک عذاب بھی ہے۔ اگر ڈرافٹنگ نہ آئے، آپ کچھ کو سمجھ نہ سکیں، آرڈر نہ لکھ سکیں، اور پارٹیز کے بیچ میں انصاف کو ڈیسیفر نہ کر سکیں، تو دین دیر از اے ڈیفیکلٹی۔ ابھی کچھ کوسچنس ہیں، ہم اس کوسچنس کے اندر آتے ہیں۔ واٹ از پرپز آف دا سوٹ آف ایڈمنسٹریشن؟ ٹھیک ہے نا، دیز آر ویری امپورٹنٹ کوسچنس۔ ابھی یہاں آپ کو وتھ کیس لاس کے صورت میں جو بھی میں نے آپ کو ابھی بتایا، بیک گراؤنڈ دیا، ابھی وہ کیس لا کے صورت میں آ رہا ہے، یو ول ریئلی انجوائے۔ واٹ از پرپز آف دا سوٹ آف ایڈمنسٹریشن؟ اٹس پرپز از ٹو ایڈمنسٹر دا اسیٹس and properties left by deceased under decree of court and distribute same among heirs or persons entitled to same۔ آ گیا نا؟ ایڈمنسٹریشن سوٹ کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو فوتی ہو گیا اس کی پراپرٹی کو، اسیٹس کو، جو بھی اس نے پیچھے چھوڑے ہیں، ایڈمنسٹر کیا جائے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے جو اس کے انٹائٹلڈ ہیں۔ یہی تو ہے ایڈمنسٹریشن سوٹ کا مقصد، کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ بھائی اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو حقدار ہیں، انٹائٹلڈ ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ان کے بیچ میں۔ یہی ایڈمنسٹریشن سوٹ کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں آتا ہے؟ 1993 CLC 1288۔ نمبر 2 ہے واٹ از دا پرپورٹ آف دیٹ ایڈمنسٹریشن سوٹ which is filed by the legal heirs to claim their respective share in the property of their deceased father۔ ابھی یہاں دوسرا کوشچن ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ بھائی لیگل ہیئرس اس کے اندر کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس کے اندر شیئر ہے،
وہ کیسے؟ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا ایک بینک سوٹ کرتا ہے بھائی ہماری پراپرٹی گروی کے اندر ہے اور اتنی لائبلٹی ہے، تو وہاں لیگل ہیئرس بھی چلے جاتے ہیں ایز اے پارٹی کہ بھائی ہمارا بھی اس کے اندر شیئر ہے بائی ورچو آف انہیریٹنس، ہم اس کے انٹائٹل ہیں، ٹھیک ہے۔ بینک کی اگر لائبلٹی ہے، بینک کی 50 لاکھ کی لائبلٹی ہے اور پراپرٹی کورٹ اس کی ورتھ اور ویلیو 1 کروڑ کرتی ہے، بینک کو 50 لاکھ دے دے اور 50 لاکھ کے انٹائٹل ہم ہیں، ایسا تو نہیں کہ بینک 1 کروڑ ہی لے جائے۔ تو یہ اسی لیے اس لٹیگیشن میں جائیں گے اور اپنا رسپیکٹو شیئر ہے اس ڈیسیز پراپرٹی کی جو اس کا فادر ہے یا کوئی پروپوزیٹر سے، اسے کلیم کریں گے، یہ وہ بات ہے۔ That suit filed by the legal heirs in accordance with the law of inheritance would be treated as a suit for partition. That is called suit for partition. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ایڈمنسٹریشن سوٹ کو ہم پارٹیشن سوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا، ڈسٹریبیوشن آف دی پراپرٹی اور ڈسٹریبیوشن آف دا ریسپیکٹو شیئر، کلیم آف دا ریسپیکٹو شیئر، تو اس کے اندر یہ پارٹیشن بھی ہوتا ہے۔ پارٹیشن بھی یہی ہوتا ہے بھائی ہمارا حصہ جو ہے وہ ہمیں سیپریٹ کر کے دیا جائے، یہ تب ہوگا جب پارٹیشن ہوگی۔ یہ آتا ہے پی ایل ڈی 1988 کراچی 508۔ ناؤ وی کم آن ایپلیکیشن فار سکسیشن سرٹیفکیٹ۔ ابھی ہمارا 278 لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کہ جو چیپٹر تھا، جس کے پراس کونس تھے، جو امپلیکیشنز تھی، جس کے اندر ڈکری بنتی تھی، جو ہم نے پٹیشن کورٹ کے اندر داخل کی اور جو کورٹ سے ہمیں فائدہ ہوا، جو کورٹ نے ہمیں اپنا شیئر دیا، بینک کو اپنا شیئر دیا، اور اگر ہمارا باپ انڈیپٹڈ تھا، کسی مقروض تھا تو اس کو اپنا حصہ ملا، اس کے بعد جو حصہ ہمارا نکلا ہمیں ملا، اس کا طریقہ کار اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اندر پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کیا جائے، کیسے کیا جائے، اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اگر کانٹیسٹڈ ہو جائے، اگر کوئی اس کے اندر سمری سوٹ سے کنورٹ ریگولر سوٹ میں کیسے کیا جائے، تو یہ سارا ڈیٹیل میں لیکچر میں نے آپ کو دیا۔ ابھی میں اس کا دوسرا جو ہے وہ ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ، دیٹ از فار موبل پراپرٹی اینڈ دیٹ کمس انڈر سیکشن 372، وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ That application for succession certificate comes under section 372 of succession act، ٹھیک ہے نا۔ 372 کیا کہتا ہے؟ This application for succession certificate shall be made to the district judge، یہاں اسپیسیفکلی لکھا گیا ہے ڈسٹرکٹ جج۔ یہ آپ کو میں تھوڑا یعنی آپ کو ریفریش کرنے کے لیے یہاں سے آپ کو سول کوڈ آرڈیننس 1962 میں لے جاتا ہوں۔ وہاں پروویژن کا نام ہے سیکشن 12۔ اس سیکشن 12 کے اندر یہ آیا ہے کہ چونکہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے جو داخل ہوگا وہ داخل ہوگا ڈسٹرکٹ جج کے پاس۔ وہاں جو پروویژن ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے تو سکسیشن سرٹیفکیٹ کسی سول جج کے پاس بھی داخل ہوگا، ارسپیکٹولی وہاں لکھا گیا ہے اگر کوئی لا جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس داخل ہو لیکن سول جج کے پاس بھی داخل ہوتا ہے تو وہاں کلیش آ گیا۔ کلیش کیا ہے؟ سول کوڈ آرڈیننس 1962 is a special law. Succession Act 1925 is a local law. When there is inconsistency between local law and special law, what law says? Law says the proposition of special law shall supersede. تو یہاں جو ہمارے پاس سکسیشن اپلیکیشنز داخل ہوتی ہیں سول ججز کے پاس اور سینئر سول ججز کے پاس، وہ سول کوڈ آرڈیننس 1962 کے تحت داخل ہوتی ہیں، جہاں اس پروویژن لوکل لا کے پروویژن کے مینڈیٹ کو ریلیکس کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے جیسے آپ سمجھیں، کیونکہ میں نے آپ کو اپنے تجربے سے اور ایکسپیرینس سے ٹو اسٹے ایز اے جج آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایز اے سول جج اور سینئر سول جج سکسیشن میٹرز چلائے ہیں۔ جب میں کراچی کے اندر وکالت میں آیا تو پھر میں نے سینئر سول جج سے پوچھا، ایڈیشنل سے پوچھا کہ آپ کے پاس
सक्सेशन मैटर्स आते हैं तो सीनियर्स ने मुझे कहा, सीनियर जज ने कहा कि ये अभी जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज के पास है। मैंने कहा कि ये जुरिस्डिक्शन आपके पास नहीं है। उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने इंटीरियर सिंध के सीनियर सिविल जज से पूछा कि ये सक्सेशन मैटर्स की जुरिस्डिक्शन आपके पास है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये जुरिस्डिक्शन हमारे पास नहीं है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके पास डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन। क्योंकि मैं रिसर्च का बंदा, मैंने इसको एक्सप्लोर किया कि मेरे पास फिर कैसे चलते थे। जब मैं सिविल जज था, सीनियर सिविल जज था, तो जुरिस्डिक्शन वाइज और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाइज मेरे पास कैसे चलते थे। तो फिर मुझे पता चला कि काफी सालों पहले हाई कोर्ट ने सर्कुलर्स इशू करके ये जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिकली असाइंड कर दी डिस्ट्रिक्ट जजेस को, जबकि पहले ये जुरिस्डिक्शन सीनियर सिविल जज को पास थी जिस वक्त में हम थे। तो ये टाइम एंड अगेन ये सर्कुलर्स के थ्रू हाई कोर्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुरिस्डिक्शन है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, वो उन्होंने तय कर दिया, बाय नाउ दैट विल बी फाइल्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, अभी चूंकि हम तो लीगल फ्रेटर्निटी के बंदे हैं, तो हम कहाँ से कंसल्टेशन लेते भी हैं और कोई हमसे कंसल्टेशन लेता भी है। तो हमारा एक कलीग था, काफ़ी साल पहले डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, तो उस डिस्ट्रिक्ट जज ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि ये सक्सेशन से मुतल्लिक़ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो। उसने मुझे कहा कि ये सक्सेशन मैटर डायरेक्ट मेरे पास आ गया। मैंने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफ़र कर दिया। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो कंटेंशियस हो गया, क्योंकि उसके खिलाफ वो एक ऑब्जेक्शंस आ गए, तो ऑब्जेक्शन सस्टेनेबल थे। उन्होंने कहा ठीक है रिटन स्टेटमेंट फाइल करो, तो रिटन स्टेटमेंट आ गई। रिटन स्टेटमेंट आने के बाद जब इश्यूज का टाइम आया फ्रेम होने का, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने मुझे रेफरेंस किया। वो डिस्ट्रिक्ट जज कहता है, मुझे रेफरेंस में कहता है कि चूंकि ये मैटर कंटेंशियस हो गया है, लिहाजा इसको मैं एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको किसी सिविल जज या सीनियर सिविल जज के पास ट्रांसफर किया जाए। तो उस डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि चूंकि ये मेरे लिए नई बात थी कि भाई मैंने आपको दिया और सक्सेशन एक्ट पूरा 1925 मैंने उसको कंसल्ट किया, तो किसी भी जगह पे ये मुझे नजर नहीं आया, किसी भी जगह पे, कि इसके अंदर जो है वो अगर सूट जो है पहले डीजे के पास चलेगा और उसके बाद ट्रांसफर होगा सीनियर सिविल जज के पास फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस। तो आप इसके बारे में कुछ मेरी हेल्प करें। दिस वॉज न्यू थिंग फॉर मी। मैं तो कोई सर्विस में तो था नहीं, मैं तो एक अपनी प्रैक्टिस भी करता था, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेफर करता था इंस्टीट्यूट्स को। तो मैंने कहा मैं इसको कंसल्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने पूरा जब सक्सेशन एक्ट पढ़ा तो मुझे कहीं भी बात नजर नहीं आई। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने वहाँ तो स्टॉप तो नहीं किया, तो सक्सेशन एक्ट के पीछे सर्कुलर्स थे, उसके अंदर चला गया। तो ये सक्सेशन एक्ट है ना मेरे पास, ये देखिए ये सक्सेशन एक्ट है। तो इसके पीछे लास्ट में सर्कुलर्स हैं, आखिर में आप देखेंगे सर्कुलर्स हैं। उस सर्कुलर्स के अंदर मुझे एक सर्कुलर मिला, उसके अंदर था जब ये कंटेंशियस सूट हो जाए और एविडेंस रिकॉर्ड हो तो डिस्ट्रिक्ट जज की जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाती है और सिविल जज की जुरिस्डिक्शन शुरू होती है। वहां ये एविडेंस रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये सूट हो गया और इसका जो स्टेटस है पिटीशन वाला चेंज हो गया। तो सूट जो है वो डायरेक्ट डीजे के पास नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट सीनियर सिविल जज के पास चलेगा। तो इसके अंदर सर्कुलर में वो था। तो ये इसके अंदर काफी चीजें एक्सप्लोर की जाती है। देखिए जो चीज मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं वो तो उस वक्त सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को पता नहीं, जो अभी आपको एज ए स्टूडेंट पता चल गया। तो ये लॉ के अंदर ये सारी चीजें होती हैं जिसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट हम देते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज को, क्योंकि ये 372 के अंदर है। और सीनियर सिविल जज के पास कैसे आई, मेरे पास कैसे आई, वो भी मैंने सारा आपको बता दिया। अब अच्छा, अभी 372 में सारे पर्टिकुलर्स हैं, ये किस तरह से पिटीशन दाखिल होती है, ये एप्लीकेशन है या पिटीशन है और किस तरह से दाखिल होती है, जरा देखिए। बाय द पिटीशन मीन्स एप्लीकेशन फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट शैल बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट जज बाय पिटीशन। यहां भी पिटीशन है।
اور लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में था, वहां भी पिटीशन था। अच्छा, साइंड एंड वेरीफाइड बाय द एप्लीकेंट, तो वहां साइंड होगा, वेरीफाइड होगा जो एप्लीकेंट होगा, इसको पिटिशनर भी आप कह सकते हैं। इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यहां से इन्होंने पूरे का पूरा शिफ्ट कर दिया, सिविल के अंदर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमें पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। साइनिंग वहां है, वेरिफिकेशन वहां है, प्लेंट वहां है, पिटीशन। अच्छा, अभी आगे जरा देखिए। फॉर द साइनिंग एंड वेरीफाइंग द प्लेंट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ, तो ये प्लेंट तो नहीं है, ये तो पिटीशन है, क्योंकि प्लेंट के अंदर तो एविडेंस होती है, पिटीशन के अंदर तो एविडेंस नहीं होती है। तो ये प्लेंट उन्होंने क्यों लिखा, और प्लेंट के बाद प्लेंटिफ क्यों लिखा? प्लेंटिफ तो सूट के अंदर आता है, प्लेंटिफ पिटीशनर के अंदर नहीं आता है। पिटीशन के अंदर पिटीशनर आता है, एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेंट होता है, और सूट के अंदर प्लेंटिफ होता है। तो यहां इन्होंने प्लेंटिफ क्यों लिखा, और यहां इन्होंने ये प्लेंट क्यों लिखा? इसीलिए लिखा कि इन्होंने जब सीपीसी से प्रोसीजर बारो किया तो उन्होंने कहा कि इस पिटीशनर का स्टेटस प्लेंटिफ का है और इस पिटीशन का स्टेटस प्लेंट का है, लिहाजा इसके अंदर वेरिफिकेशन भी होगी, सिग्नेचर भी होगी, और सब वो प्रोसेस होगा जो आम एक सिविल सूट के अंदर होता है। नंबर 1, द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द डिसीज्ड, कब मरा, किस तरह से मरा, डेथ सर्टिफिकेट, दैट इज अ प्रीरिक्विजिट। नंबर 2, द ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ द डिसीज्ड, ऑर्डिनरी रेजिडेंस क्या है, कहां रहता है? भाई था तो सकरगा, लेकिन कराची में से रहता था किराए के घर में, असली घर सकर, प्रॉपर्टी मुल्तान, ओरिजिनल रेजिडेंट शनाख्ती कार्ड के मुताबिक सखर, टेम्पर रेजिडेंस कराची, प्रॉपर्टी मुल्तान। देखो 3 प्लेसेस आ गई ना। ये सक्सेशन कहां दाखिल हो अभी, तो ये वो चीज है, द ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ द डिसीज्ड। ऑर्डिनरी रेजिडेंस इसीलिए लिखा कि जहां ऑर्डिनरी रिजाइड करता था वहां ज्यूरिसडिक्शन बनेगी, ठीक है ना, ये जरा जहन में रखना। In such, if such residence was not within the jurisdiction of the judge, then the property of the deceased within those limits. अभी कराची के अंदर है, वो रेजिडेंस जो है वो कोर्ट के लिमिट्स में नहीं आता, तो वहां कराची में देखिए, अभी यहां है कराची के अंदर, उसका ऑर्डिनरी रेजिडेंस जो था वो है अपना क्लिफ्टन, और उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टी मलिर। तो ये लिखा गया कि अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंस के अलावा भी वो जुरिस्डिक्शन अगर वहां मलिर की भी इन्वोक कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वहां सिचुएट है, ये उसको एक ऑप्शन दिया गया कि आप दोनों जगह पे जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर सकते हैं। नंबर 3, द फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड एंड देयर रिस्पेक्टिव रेजिडेंसेस। तो फैमिली और उसके जो नियर रिलेटिव्स हैं, जो उसके हेयरशिप में आते हैं, जो उसके बेनिफिशियरी हैं, वो आएंगे। सपोज कीजिए एक बंदा है, उसको लीगल हेयर्स में बेटियां हैं, बेटा नहीं है तो भाई भी आएगा, बहन भी आएगी, अगर भाई नहीं है तो भतीजे आएंगे, तो इस तरह से डिस्टेंट किंडर्ड भी आ जाएंगे। तो इसीलिए लिखा गया है द फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड एंड देयर रिस्पेक्टिव रेजिडेंसेस। भाई कहाँ हैं, कौन से हैं, कोर्ट इंक्वायर करे भाई कौन से इसके जो हैं वो इंटाइटल्ड हैं, जो लीगल हेयर्स के डिग्री में आते हैं, रेजिडुअरीज के डिग्री में आते हैं, या डिस्टेंट किंडर्ड में आते हैं। नंबर 4, द राइट इन विच द पिटिशनर क्लेम्स। आपका क्या राइट है? भाई मैं उसका भाई हूं, अच्छा भाई के तौर पर आप क्लेम कर रहे हैं, जी हाँ। उसकी प्रॉपर्टी में आपका कितना हिस्सा है पर मोहम्मद अल्लाह? सर वो हिस्सा है जो इसका अपना बेटी का होता, उतना हिस्सा हमारा है। तो इस तरह से उसका एक हिस्सा बेटी को जाएगा और 2 हिस्से हम भाइयों को जाएंगे। तो वो राइट एज पर टेबुलेशन ऑफ मोहम्मद अल्लाह। नंबर 5,
the absence of any impediment, the absence of any impediment under section 370. This is very very important, क्योंकि ये सक्सेशन एप्लीकेशन मैंने नीचे बनाई है, वहां से मैं आपको जब वहां ले जाऊंगा तब तक एवरी एस्पेक्ट आपको क्लियर करूंगा। जैसे ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी आपके लिए एक नायाब एक्टिविटी है, जो आप ऑर्डिनरी वे पे ये चीजें नहीं बना सकते, जिसको मैं अभी आपको मुकम्मल तरह से एक ट्रेनिंग के तौर पर आपको समझा रहा हूं कि इम्पेडिमेंट 370 का तो नहीं है। 370 का क्या इम्पेडिमेंट है? 370 में आता है कोई विल वगैरह तो उसने नहीं छोड़ी, ऐसा तो नहीं है कि पोती ने कोई विल छोड़ी। क्यों? लॉ कहता है अगर उसने कोई विल छोड़ी है पीछे, ही हैज लेफ्ट एनी विल, तो उसका सक्सेशन का मैटर नहीं बनेगा, क्योंकि भाई उसकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी एज पर विल। इफ इज अ मुस्लिम देन एज पर मुस्लिम लॉ, इफ इज नॉन मुस्लिम देन एज पर नॉन मुस्लिम लॉ। लेकिन अभी सक्सेशन और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लीगल एयर्स नहीं आएंगे, क्यों? हो सकता है किसी स्ट्रेंजर के फेवर में उसने वो विल कर दी हो, तो फिर हम आपको कैसे देंगे? विल शैल प्रिवेल। अभी विल को डिसाइड करना और विल को उसको कंक्लूड करना और उसके मुताबिक किसी को प्रॉपर्टी देना, ये तो कोर्ट का काम है, और ये समरी प्रोसीजर में तो नहीं होता। समरी प्रोसीजर में अगर किसी क्वार्टर से कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो हम तो आपको प्रॉपर्टी देंगे। अगर यहाँ तो ऑब्जेक्शन की बात क्या, उसने तो प्रॉपर्टी किसी को बाय वे ऑफ विल दे दी, तो आप उसको ये से समरी प्रोसीडिंग में थ्रू लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन में कैसे ले आते हैं? तो ये एक अंडर सेक्शन 370 और अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट or any other enactment to the grant of the certificate or to the validity thereof if it were granted. validity अगर हम ग्रांट करें, अगर उसकी विल है तो हम ग्रांट तो कर नहीं सकेंगे। The debits and securities in respect of which certificates applied for. डेबिट्स क्या हैं, सिक्योरिटीज क्या हैं, किसके सिलसिले में आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी कोर्ट को शो किया जाएगा कि भाई उसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी के ऊपर डेबिट क्या है, ये सब कुछ। क्वेश्चन यहां से कुछ निकले हैं। व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 370 ऑफ सक्सेशन एक्ट? जैसे मैंने कहा जो 370 के अंदर इम्पेडिमेंट है, तो यहाँ क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 370 के अंदर क्या है, तो हम समझे तो सही ना, वो कौन सा इम्पेडिमेंट है जो 370 के अंदर है। चलो मैंने आपको बताया, लेकिन हम देखें तो सही कि इस 370 की लैंग्वेज क्या है। अ सक्सेशन सर्टिफिकेट शैल नॉट बी इशूड, देखो, a succession certificate shall not be issued with respect to any debit or security to which a right is required by section 212 और 213 establishing by letter of administration or probate। अभी 212 और 213 में क्या आता है? यहां तो ये हमें इंडिकेट किया गया कि सक्सेशन सर्टिफिकेट कभी भी इशू नहीं होगा अगर किसी का राइट जो है वो रिक्वायर्ड है 212 या 213 में, जिसके अंदर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू होना है। अभी देखना लिंक्स और इंटरलिंक्स कैसे जाती हैं और कहां कहां जाती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 212 ऑफ सक्सेशन एक्ट। हमने दूसरा क्वेश्चन किया, ठीक है, आप कहते हैं कि इम्पेडिमेंट है 212 का और 213 का, वो कौन सा है? तो हमने देखा 212 में क्या है, अब पढ़े 212 में। व्हाट इज 212? It prescribes the right to intestate's property। अच्छा, जो intestate's property है उसके अंदर जो राइट है, मीन्स जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई विल है, इसके अंदर उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है। इट मीन्स no right in respect of any property of a person who has died intestate, वो इज डाइड इंटेस्टेड मीन्स वो तो हो गया है लेकिन एक विल उसने पीछे छोड़ी है, कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस अनलेस अ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैव फर्स्ट बीन ग्रांटेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। इसका मकसद ये हुआ
کہ اگر اس نے کوئی ول چھوڑی ہے تو بات تو ختم ہو گئی. اگر ول نہیں چھوڑی ہے تو اس کا رائٹ اسٹیبلش ہوگا اس فوتی کے پراپرٹی کا لیگل ہیئرس کے پاس اس کا رائٹ اسٹیبلش ہوگا بائی وے آف لیٹر آف ایڈمنسٹریشن. اگر ول چھوڑی ہے تو بات ختم. اگر ول اس نے نہیں چھوڑی ہے اور بالکل یعنی فوت ہو گیا, کوئی بھی اس کے پیچھے ول وغیرہ کچھ ایگزیکیوٹ نہیں کیا, تو پھر جو پیچھے جو اس کے لیگل ہیئرس ہیں اس کا رائٹ اسٹیبلش ہوگا وتھ ریفرنس ٹو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن. تو وہ جو کورٹ ایشو کرے گی, جس کو اتھورائزیشن دے گی, پھر اس کا رائٹ وہاں سے اسٹیبلش ہوگا. اگر ول ہے تو نہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ایشو ہوگا نہ سکسیشن ایشو ہوگا. ٹھیک ہے. اور 213 میں نے نہیں لکھا, وہ نان مسلمس کے لیے, اور مسلمس کے لیے 212 ہے. کوشچن, واٹ ڈز دا میننگ آف انٹیسٹیٹ سگنیفائز. اس نے کہا کہ ہی ہیز ڈائڈ انٹیسٹیٹ. تو ہاں میں نے کوشچن کیا کہ انٹیسٹیٹ ہے کیا, ہمیں بتائیں تو صحیح, سمجھائیں تو صحیح, انٹیسٹیٹ کیا ہے. ابھی دیکھیے اس کی معنی. We shall consult section 30 of Succession Act to find out the meaning of the term intestate. وہاں 30 میں لکھا گیا ہے کہ انٹیسٹیٹ کیا ہے. تو آپ تو یہ اسکرین نوٹس تو لیں گے, تو یہ ایک کمپلیٹ آپ اس کو فوٹو کاپی کرا کے آپ اپنے پاس رکھنا. یہ بہت ایک اچھا ڈاکیومنٹ بھی ہوگا. آج کی جو اسائنمنٹ پریکٹیکل ہے اور آپ کو ساری لائف میں کام دے گی. We shall consult section 30. سیکشن 30 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 30 کہتا ہے as to what property deceased considered to have died intestate. For what property? All that property for which the deceased has not made a testamentary disposition which is capable of taking effect. Testamentary disposition کیا ہے؟ Again question is what is testamentary disposition. نیچے دیکھیں اس کی illustration ہے. A has left no will. یہ ہے testamentary disposition. A has left no will. He has died intestate. Intestate means بغیر will کے, in respect of whole of the property. تو یہ testamentary disposition کا یہ مقصد ہو کہ اس نے کوئی بھی will والا معاملہ نہیں چھوڑا, اس کی کوئی بھی disposition testamentary نہیں ہے. testamentary disposition یہ not ہے, اور testamentary disposition means will. تو will not ہے, تو اس نے کوئی will نہیں چھوڑی ہے which is capable of taking effect. افیکٹ نہیں لی تو پھر لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بھی بنے گا اور سکسیشن بھی بنے گا. اگر ول چھوڑا ہے تو پھر سوٹ داخل ہوگا اس ول کو چیلنج کرنے کے لیے. پھر ول مختلف لاز میں چیلنج ہوتی ہے, اس کو چیلنج کریں گے. اگر مسلم ہے بھائی اس کا افیکٹ 1/3 ہو, اس کو چیلنج کریں گے. اگر یہ وائڈ ہے, فراڈیولنٹ ہے, تو اس کو وہاں چیلنج کریں گے. اگر اس کی لیگلٹی اور پروپرائٹی کو چیلنج کریں گے وہ بھی سوٹ کے اندر کریں گے, لیکن اس سوٹ کے اندر اس ول کے اندر یعنی سکسیشن اپلیکیشن اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن نہیں بنے گے, یہ سوٹس نہیں آئیں گے. ڈائڈ انٹیسٹیڈ مینس دیکھو نا, who has died intestate, یہاں میں نے لکھا ہے ڈائڈ انٹیسٹیڈ مینس died without executing any will. intestate means will means ایک بندہ ہے جو will کوئی ایگزیکیوٹ نہیں کی اور مر گیا. without execution any will he has died. What is the meaning of testamentary disposition? یہ جو میں نے اوپر لکھا ہے. What is the meaning of testamentary disposition? Legally. دیکھیں یہ کس طرح سے میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں, سیکوینس کو تو دیکھیں نا. What is the meaning of testamentary disposition? An act by which a person determines the disposition of his property after death. بھائی میری پراپرٹی ہے, اس کو اس طرح سے ایڈمنسٹر کریں. 4 ایکڑ زمین میرے بڑے بیٹے کو, 2 ایکڑ زمین میرے چھوٹے بیٹے کو, اور یہ ایک 5 لاکھ کی جو کیش ہے میری ایک بڑی بیٹی کو, اور اس طرح سے ایک چھوٹا پلاٹ ہے میری دوسری بیٹی کو. یہ کیا ہوا؟ یہ ہے ڈسپوزیشن آف ہز پراپرٹی آفٹر ڈیتھ. اس کی وراثت تقسیم کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیسٹامنٹری ڈسپوزیشن. مینس بائی وے آف ول جو اس کو ڈسپوز آف کرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ٹیسٹامنٹری ڈسپوزیشن. ان ادر ورڈز اٹ از اے ول. تو ٹیسٹامنٹری ڈسپوزیشن کیا ہوا؟ ول. اور ول کیا ہے؟ جس کے اندر بندہ اپنی پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے, ڈسپوز آف کرتا ہے. ٹیسٹامنٹ مینس ول, ڈسپوزیشن مینس ڈسپوز آف, پراپرٹی ڈسپوز آف بائی ول.
In the fitness of things, it will be appropriate know the import of will as per Succession Act. हम पहले समझे तो सही will है क्या, और सक्सेशन एक्ट में will को कहां डिफाइन किया गया है, आ जाए सेक्शन 2H ऑफ सक्सेशन एक्ट। 2 क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्लास का जो H क्लास है उसके अंदर सक्सेशन एक्ट में will को डिफाइन किया गया है। will means the legal declaration of the intention of the testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death. आपने इसको समझा, उसका इंटेंशन है, टेस्टेटर मीन्स विल मेकर, उसका इंटेंशन क्या है, भाई मैं प्रॉपर्टी इस तरह से डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं और इस प्रॉपर्टी जो इफेक्ट हो इस प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे मरने के बाद हो, तो इसका मकसद ये है कि ये डॉक्यूमेंट उसके मरने तक वैलिड नहीं है। अगर वो फोत नहीं होता और उसके डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। और ये विल जो टेस्टेटर है अपने लाइफ टाइम में इसको रिवोक कर सकता है, लाइफ टाइम में इसको फाड़ सकता है, लाइफ टाइम में इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई इसे पूछने वाला नहीं। ये विल सेक्शन 17 के अंदर रजिस्ट्रेशन इसकी डिस्पेंस विथ है, एग्जम्प्ट है। तो इस विल का इफेक्ट होता है उस यानी टेस्टेटर की डेथ के बाद, और उसके डेथ के बाद इसका इफेक्ट होता है। ये है विल जिसका यानी इंपोर्ट 2H सक्सेशन एक्ट में दिया गया। अभी क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टेस्टेटर, यहां आ गया ना टेस्टेटर, इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर। टेस्टेटर क्या है अभी देखिए, अ पर्सन हु डाइज लीविंग अ विल और टेस्टामेंट इन फोर्स। तो ये टेस्टेटर का जो नॉमेनक्लेचर है वो सीनरियो पे पिक्चर में कब आता है, जब वो फोत हो जाता है, उसके बाद ये टेस्टर कहलाता है। तो ये अ पर्सन हु डाइज हैविंग अ विल और टेस्टामेंट इन फोर्स। अभी नीचे क्वेश्चन देखिए व्हाट इज टेस्टामेंट। तो मैंने देखो सीक्वेंस किस तरह सेट किया है आपको समझाने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना देना, इस तरह के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। What is testament? An act by which a person determines the disposition of property after his death, जिसके अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करता है, ये मेरी प्रॉपर्टी आफ्टर माय डेथ इस तरह से डिस्पोज ऑफ हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 2 एकड़ जमीन है मेरे इस बेटे की, 3 एकड़ जमीन है वो रिमोट एरिया में है दूसरे बेटे की, प्लाट मेरा इसका, इस तरह से जो डिस्पोजिशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट जरा देखिए, अभी चूंकि हम आ रहे हैं कंक्लूजन की तरफ, इसको मैंने किस तरह से कंक्लूड किया है दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, यू विल रियली एंजॉय इट। किस तरह से ये कंक्लूड हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इन द लाइट ऑफ अफोरसेड डिटेल्ड कंट्रोवर्सी अंडर टर्मिनोलॉजी ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 78 ऑफ सक्सेशन एक्ट एंड succession certificate under section 372 of succession act। कौन सी लाइट में? लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू होता है 278 में और सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होता है 372 में। ठीक है, अभी क्या होता है इसकी लाइट में हम क्या करेंगे, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू होता है 278 में, सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होता है 372 के अंदर। We shall comprehensively draw the combined petition before the court of law। हम अब पिटीशन बना रहे हैं, किस तरह से पिटीशन बनता है वो आपके लिए बड़ा एक सिग्निफिकेंट होगा। नाउ वी एक्ट प्रैक्टिकली, अब हम प्रैक्टिकल हो गए। स्टे विथ मी। पिटीशन अंडर सेक्शन 278 एंड 372 सक्सेशन एक्ट 1925 फॉर ग्रांट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइटल तो ये हो गया, लेकिन इसके अंदर एक चीज है जो हम नीचे पार्टीज हैं और ये पार्टीज जो होती हैं ये ऊपर होती हैं। तो ये इसके अंदर ये है कि ये जो टाइटल है ये नीचे आएगा, पहले पार्टी आएगी, उससे पहले कोर्ट आएगा, पहले होगा बिफोर द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद ये पार्टी आएगी। ए सन ऑफ बी मुस्लिम एडल्ट
रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर A/2 गली नंबर 313 रनशोर लाइन्स कराची, ये आ गई एड्रेस, ठीक है ना, इसकी पिटिशनर, ये हो गया पिटिशनर। अभी ये पिटिशनर है ए सन ऑफ बी, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर A/2 गली नंबर 313 रनशोर लाइन्स कराची, पिटिशनर। मिसेस सी वाइफ ऑफ डी डिसीज्ड, अभी दूसरी पार्ट ये आ गई, ये हो गया पिटिशनर और ये हो गई डिसीज। क्यों डिसीज्ड भी हमें टाइटल में देनी है, अगर डिसीज्ड मर्द है या औरत है लेकिन टाइटल में शो करना है, जैसे पता चले कि हमारा सक्सेशन सर्टिफिकेट है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसके लिए हम इशू करा रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। वर्सेस अभी हम खुद आ गए एज अ पिटिशनर। अगर 3 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं तो 4 पिटिशनर होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये बाप है और उसके बेटे हैं जिनको हमने पिटिशनर नहीं बनाया, क्योंकि ये इसको आगे हम क्लियर करते हैं भाई हमने इसको पिटिशनर क्यों नहीं बनाया। एक पिटिशनर बाप हो गया और ये मिसेस उसकी वाइफ है जो फोत हो गई। वर्सेस पब्लिक एट लार्ज, पूरी दुनिया की पब्लिक, नोटिस जाएगा, अमेरिका में जाए, बरतानिया में जाए, फ्रांस में जाए, ये अखबार जहां भी पहुंचे, वहां से अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कोर्ट में पहुंच जाए। पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज कौन है, रेस्पोंडेंट्स, पब्लिक एट लार्ज, ये टाइटल हो गया, ठीक है ना। अभी टाइटल के बाद यहां के बाद फिर ये हम देंगे पिटीशन अंडर सेक्शन 278 एंड 372 सक्सेशन एक्ट 1925 फॉर ग्रांट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ एडमिशन, इसके बाद देंगे। इससे इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बिफोर द हाई कोर्ट ऑप्शन एट कराची या बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज साउथ कराची, ठीक है ना। ये टाइटल कोर्ट का होगा, उसके बाद ये एड्रेस होगी और तीसरे नंबर पे शुरू करने से पहले ये पिटीशन टाइटल ये होगा, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, द पिटिशनर हम्बली सबमिट्स एज अंडर, अभी किस तरह से केस बन रहा है और यही केस है जो मैंने पूरा आपको समझाया। अभी प्रैक्टिकली मैं इसको सम अप कैसे कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। That the petitioner's husband, widower, and one of the legal heirs of the deceased C, who died on 29/5/2016 due to heart attack, that is pulmonary arrest, septic shock in Aga Khan Hospital, Karachi. ये काज है उसकी डेथ का, इस तरह से उसको अटैक हो गया। अटैक कहाँ हो गया, आगा खान में हो गया, और कब हुआ, ये 2016 के अंदर हो गया। फिर हमने नीचे क्या लिखा, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट एनेक्स्ड एज एनेक्चर P1। यहाँ 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये जो पिटिशनर है, एक अस्पताल के अंदर उसकी फौतगी हो गई, औरत है, और 2016 में वो फौत हो गई। हम ये पिटीशन दाखिल करें 2021 में, आफ्टर 5 years ऑफ हर डेथ। जो हम डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो 5 साल के बाद, लेकिन कोर्ट हमसे लिमिटेशन का कोई सवाल नहीं करती। क्यों कि सक्सेशन एक्ट के अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं करता, ठीक है ना। ये भी आपके नॉलेज में एक इजाफा है। तो 2016 का केस हम 2021 के अंदर दाखिल करें। नंबर 2, that the deceased at the time of her death was residing in Karachi at house number A/2 गली नंबर 313 रनचोर लाइन्स कराची विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। हो सकता है कि ये उसका किराए का घर हो, ये वहां की रहायशी परमानेंट ना हो, ये सखर की रहायशी हो, उसका शोहर सखर का हो, उनका परमानेंट घर सखर में हो, लेकिन अभी चूंकि ये किराए के घर में यहाँ रह रहे हैं और डेथ उसकी कराची में हो गई और उसका रहायश जो टेम्पररी रेजिडेंस है वो रणछोड़ लाइन्स के अंदर है, तो इन्होंने रणछोड़ लाइन्स के अंदर यानी साउथ के अंदर जुरिसडिक्शन जो इन्होंने की वो की साउथ डिस्ट्रिक्ट जज साउथ कराची। That the deceased besides petitioner also left 2 sons, मैंने डिसीज बिसाइड्स पिटिशनर, जो फोती थी औरत, पिटिशनर के अलावा जो उसका शोहर है या अभी विडोर हो गया, also left 2 sons and 2 daughters as her legal heirs। 1 2 3 4 ये सन डाटर ये उसके नाम आएंगे, ठीक है ना। अभी इन्होंने अपने शोहर के अलावा जो पिटिशनर है 4 और भी लीगल हेयर्स छोड़े, जो उसके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं,
ٹھیک ہے نا. دیکھو کیسے کہانی کی طرح رہا ہے. لا میں کوئی بھی ایسی ڈیفیکلٹی من تک نہیں ہے, ہماری اپروچ ڈیفیکلٹ ہے. اگر ہماری اپروچ سمپل ہو جائے, لا سمپل ہے, ہم اپنی اپروچ سے لا کو ڈیفیکلٹ کر رہے ہیں. آپ ابھی یہ سوچ نہیں سکتے اتنی سمپل بھی کوئی دنیا کے اندر پٹیشن ہوتی ہے جو میں نے بنائی ہے. ذرا دیکھنا. کاپی آف فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ از فائلڈ ایز انیکشل P2. یہ اسٹیبلش کیسے ہوگا کہ یہ اس کا شوہر ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, یہ اس کا بیٹا ہے, اور اس کی فیملی 5 بندوں پہ مشتمل ہے, اور چھٹی وہ خاتون تھی جو فوت ہو گئی. تو یہ نادرا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے, اس کے اندر یہ سارے لکھے ہوتے ہیں. ہم نے وہ دے دیا, کنفرم ہو گیا. 2 چیزیں ہم نے کنفرم کرائیں کورٹ سے. کون سی؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا اور اس کے اندر کاز آف ڈیتھ لکھا. اس کا جو سرٹیفکیٹ تھا اسپتال کا وہ ہم نے دیا, وہی پلمونری اور سیپٹک اٹیک ہو گیا اس کو ہارٹ کا, اور اس کے اندر اس کی فوتگی ہو گئی. اور کون سے اس نے لیگل ایسٹ چھوڑے, ہم نے فیملی سرٹیفکیٹ دے دیا. ٹھیک ہے نا. نمبر 4, that the deceased left assets both movable and immovable as detailed in the schedule annexed with the petition. اچھا ابھی کیا ہے کہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ اگر ہم یہاں لکھیں گے تو 2 پیجز ہو جائیں گے. کیا کرتے ہیں ہم, اس کا الگ شیڈول بناتے ہیں. جہاں پٹیشن ختم ہوتی ہے اس کے اندر شیڈول ہوتا ہے. شیڈول اے فار موویبل, شیڈول بی فار موویبل. تو موویبل کے اندر ہم لکھیں گے بائی اماؤنٹ آف روپیز 1 lakh in MCB بینک, اماؤنٹ آف روپیز 2 lakh in HBL بینک. اچھا, خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ لائنگ ان بینک یا ETC, وہ سارا جو بھی ہے. تو اس طرح سے ہم اس کی موویبل کا شیڈول اے کریں گے, اور ریموویبل پراپرٹی کے اندر اس کا پلاٹ ہے یا وہ گھر ہے یا کوئی اور پراپرٹی ہے وہ شیڈول بی کے اندر وہ اس کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے. تو یہاں یہ ہے کہ the deceased left assets both movable and immovable as detailed in the schedule annexed with the petition. یہاں آپ لکھ سکتے ہیں both schedule A and B are annexed as annexure P3 and P4 respectively. میں نے نہیں لکھا, آپ لکھ سکتے ہیں. نمبر 5, that the deceased died intestate. یہاں لا آتا ہے کہ بھائی یہ جو فوتگی ہوئی اس خاتون کی جو فوت ہو گئی, اس نے کوئی ول وغیرہ نہیں چھوڑی تھی. ول وغیرہ چھوڑتی تو امپیڈیمنٹ آ جاتا, نہ ہمارا سکسیشن سرٹیفکیٹ بنتا, نہ ہمارا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بنتا. لیکن ہم نے تلاش کیا, ہم نے دیکھا کسی بھی کوارٹر سے کسی بھی طرح سے اس خاتون نے جو پٹیشنر کی بیوی ہے اور باقی 4 جو اس کے ہیں بچے ان کی ماں ہے, وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے بھی ہمیں اپنی ماں کی یا میری اپنی وائف کی کسی بھی طرح سے کوئی ول نہیں ملی. تو ہم نے سمجھا she has died intestate, means she has died without executing any will. Intestate means will. And that due diligent search was made but nothing was found out. کیونکہ ایک لا کی ریکوائرمنٹ ہے, ہم نے کوشش کی, درازیں بھی دیکھی, ہو سکتا ہے اس کا لاکرس بھی دیکھا, گھر کے اندر جو اس کی سیف کسٹڈی میں ڈاکیومنٹس تھے وہ بھی ہم نے دیکھے, لیکن کہاں سے بھی ہمیں اس کی ول نہیں ملی. As such the necessity has arisen to file the instant application. جب ول نہیں ہے تو ہمارے پاس امپیڈیمنٹ نہیں ہے. کون سا امپیڈیمنٹ؟ 370 کا. اور کون سا امپیڈیمنٹ؟ 212 کا. اچھا, کوئی بھی امپیڈیمنٹ نہیں, کیونکہ امپیڈیمنٹ ہوتا تو ہم اس کے اندر سول سوٹ داخل کرتے. ابھی سول سوٹ ہم داخل نہیں کر سکتے کیونکہ ول نہیں ہے. ابھی اس کی پراپرٹی ہے, وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. کس کے پاس, کس کے نام پہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی, کس کے فیور میں ہوگی؟ جو اس کے لیگل ہیئرس ہیں. کون سے لیگل ہیئرس ہیں؟ ایک تو اس کا شوہر ہے اور 4 اس کے بچے. ٹھیک ہے. Instant application before this court for grant of succession certificate and letter of administration under the law of succession. تو یہ ہم نے اپلیکیشن دی ہے, کیونکہ کوئی ول وغیرہ نہیں ہے تو ہمارا یہ سکسیشن اپلیکیشن اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن دونوں پٹیشن مینٹینبل ہے. اگر ول ہوتی تو ہمارے یہ مینٹینبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نمبر 6, that the father and mother of the deceased had already passed away. ابھی لیگل ہیئرس میں آ جاتے ہیں. ابھی لیگل ہیئرس کون سے؟ ایک تو اس کا شوہر ہو گیا, شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/4. ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ اس کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں. اگر نہ ہوتے تو پھر 1/2 لیتا. اچھا, 1/2 من آدھا لے لیتا, بڑی موج ہوتی اس کی. اور
بیوی کیا لیتی؟ اگر شوہر فوت ہو جاتا تو وہ لیتی 1/4 اگر بچے نہ ہوتے، اگر بچے ہوتے تو پھر 1/8. ٹھیک ہے، مینس شوہر کو وہاں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ پہ رکھا گیا اور یہاں اس کو لو اسٹینڈرڈ پہ رکھا گیا، کیونکہ اسلام کے اندر عورت جو ہے وہ ہر لحاظ سے پیچھے ہے. اسلامک لا کے اندر 2 عورت کی گواہی ایکول ٹو 1 مرد، 2 عورتوں کا شیئر ایکول ٹو 1 بھائی کا شیئر. تو یہ اسلامک لا کے اندر ہے. دا فادر اینڈ مدر آر دا ڈیسیز آلریڈی پاسڈ اوے، تو وہ تو گئے، باپ بھی کیا، چونکہ لیگل ایئرز 5 ہوتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھنا. ایک ہوتا ہے عورت ہو یا مرد ہو، اس کے 5 لیگل ایئر ہوتے ہیں. سپوز کیجئے مرد ہے، ابھی وہ فوت ہو گیا، تو اس کو دیکھیں گے لیگل ایئرز کون سے؟ اس کا باپ ہے، ہاں ہے، تو وہ لیگل ایئر ہے. اس کی ماں ہے، ہاں ہے، وہ لیگل ایئر ہے. ٹھیک ہے. اس کی وائف ہے، ہاں ہے، وہ لیگل ایئر ہے. اس کا بیٹا ہے، ہاں ہے، لیگل ایئر ہے. بیٹی ہے، ہاں ہے، لیگل ایئر. 5 ختم. اچھا اس کا باپ نہیں ہے، کون سا؟ دادا ہے، دادا، پھر دادا لیگل ایئر. اچھا 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 اچھا. ابھی چونکہ اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، بیٹی تو لیگل ایئر ہے، بیٹا نہیں ہے، نہیں ہے، تو ابھی اس کا گیٹ کھل گیا دوسروں کا، ڈسٹنٹ کینڈیڈیٹ کا. کس کا؟ بھائی بھی آ جائے گا، بہن بھی آ جائے گی، وہ رسپیکٹو شیئرز اپنا لیں گے بھائی سے، کیونکہ بیٹا نہیں ہے. بیٹا ریزیڈوری کہلاتا ہے. کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کرو. یہ ٹیبولیشن ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے اور دونوں بازوں سے دروازے کو پکڑ کے کھڑا ہے. ابھی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. ڈسٹریبیوشن کے اندر کیا کرتا ہے؟ جو لا کہتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹ کرو، پہلے اس کی باپ کو دے دو، کتنا؟ 1/6. 1/6 باپ لے گیا. پھر دے دو اس کی ماں کو، کتنا؟ 1/6. 1/6 ماں لے گئی. پھر اس کی بیوی کو دے دو، بیوی کو بچے ہیں، ہاں ہیں، پھر اس کو دے دو 1/8. 1/8 لے گئی. پھر اس کی بیٹی کو دے دو، ایک بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں یا 3 ہیں، 1/7. 1/7 لوگ لے گئے. باقی کیا بچا؟ 1/7 بھی گیا، 1/8 بھی گیا، 1/6 بھی گیا، تو باقی کیا بچا؟ باقی بچا 3/8 یا 3/7 جو بھی اس کی ٹیبولیشن کے اندر بچا. تو بیٹے نے کہا کہ یہ میرا، اور جو بھی ریزیڈیو ہے، جو بھی باقی بچا وہ میرا. اور اس نے دروازے کو بند کر کے لا کر دیا. کوئی بھی باہر سے، وہ کھڑے ہیں، ماموں کھڑا ہے، چچا کھڑا ہے، سب کھڑے ہیں، لیکن بیٹے نے سب کو لا کر دیا. بیٹا نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، سارے آ جائیں. یہ اسلامک لا کی ٹیبولیشن. تو یہ اس کے اندر باپ نہیں ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، تو اس کے لیگل ایئرز عورت کے کون سے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. شوہر بھی لیگل ایئر ہے، بیٹا بھی لیگل ایئر ہے، بیٹی بھی لیگل ایئر ہے. تو اس کی پراپرٹی کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی اس خاتون کی 3 کے اندر ہوگی، اور چوتھواں کوئی نہیں آئے گا. ہاں اس خاتون کے نام پہ پراپرٹی اس کی ماں ہوتی اس کو ملتا، اس کا باپ ہوتا تو اس کو ملتا. اس طرح سے بالکل جس طرح سے مرد کی ماں ہوتی اور باپ ہوتا اس کو ملتا. Moreover, all the legal heirs have filed their respective affidavits of no objection along with the petition. کیا نو آبجیکشن میں لکھا؟ کہ ہم بڑے ہیں، ایڈلٹ ہیں، ہماری ماں کی پراپرٹی کے اسیٹس ہیں، موویبل بھی ہیں، اموویبل بھی ہیں. لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اندر اموویبل ہیں، سکسیشن کے اندر موویبل ہیں. پٹیشنر جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، اور ہم نو آبجیکشن دے رہے ہیں کہ اس کی پٹیشن الو کرنے کے بعد اسی کو اتھارٹی دی جائے کہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی وہ حاصل کر دے. اور اگر کورٹ اس کو دیتی ہے ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. تو اس بیٹوں کا اور اس بیٹیوں کا جو بھی اس کے لیگل ہیئرس ہیں سیپریٹ ایفیڈیوٹس ہوں گے جو سوورن کر کے اس پٹیشن کے ساتھ ٹیک کرتے ہیں. وہ یہ نو آبجیکشن along with the petition. وہ نو آبجیکشن کے جو بھی پٹیشنز ہیں وہ اس کے ساتھ ٹیک کریں گے. کورٹ دیکھے گی بھائی بیٹا ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ تو جوان ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آپ کے باپ کو دے دیں، ہاں دے دو، کیوں کہ ہمارا باپ تو سب کچھ مینیج کرتا ہے، ابھی ہم باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، کماتا کرتا بھی وہی ہے، ہم ساتھ ہیں، ہمارا باپ ہے، ٹھیک ہے باپ کو دیتے ہیں. لیکن ایک ایسا بچہ ہے جو چھوٹا ہے، 18 سال سے کم ہے، کورٹ اس کے باپ کو نہیں دے گی. کورٹ کہے گی نہیں، اس بچے کا شیئر ہم لے لیتے ہیں، ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اسی کی جو ہے اسی کے نام پہ رکھتے ہیں، اس کے شیئرز لیں گے، ہم شیئرز لے کر رکھیں گے، جس طرح سے اماؤنٹ بھی اس کا بڑھتا جائے، پھر 18 سال کا ہو پھر آپ آ جائے اور اس کو پٹیشن کو اوپن کریں گے اور اس کو دے دیں گے، باقی آپ کو دیں گے. کیونکہ اگر یہ سارے بڑے ہیں تو پھر باپ کو اگر دیتے ہیں نو آبجیکشن تو کورٹ باپ کو دے دیں گے. نمبر 7
that this is first application on the subject controversy. یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سی پی کی بھی اور اس اپلیکیشن کی بھی، لوگ مختلف جگہوں پہ دیتے ہیں، تو یہ ایک ایفیڈیوٹ کے طور پر آتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کہیں بھی ایسی اپلیکیشن موو نہیں کی. that the requisite court fee has been paid up on the memo of petition. 15 روپے کی کورٹ فی ہوتی ہے فکس جو پے کرنی ہوتی ہے. فیملی سوٹ ہو، رینٹ اپلیکیشن ہو، سکسیشن اپلیکیشن ہو، اس کے اوپر تینوں کے اوپر 15 روپے کی ایک فکسڈ کورٹ فی لگتی ہے ایز اے ٹوکن آف لیگل فارملٹی. ریکوائرمنٹ نہیں، اس کو کورٹ فی نہیں کہتے، ٹوکن آف فارملٹی. بھائی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، کورٹ کے اندر کوئی بھی پٹیشن ڈالی جاتی ہے تو اس کے اندر ایز اے آنر مارک آف ریسپیکٹ ہم اس کے اوپر اسٹیمپ لگاتے ہیں. جیسے کورٹ کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ پریزنٹ ہو تو ڈیولی اسٹیمپ. That the total value of the property for both movable and immovable properties rupees 1 crore is given in schedule of A and B. 1 کروڑ ہو گیا تو کہاں چلا گیا؟ ڈسٹرکٹ جج ساؤتھ کے پاس. اگر 2 کروڑ ہوتا تو کہاں آتا؟ ہائی کورٹ کے اندر. کیوں کہ ڈسٹرکٹ جج کی جورسڈکشن 1.5 کروڑ ہے، سینئر سول جج کی جورسڈکشن 1.5 کروڑ ہے. تو 1.5 کروڑ کی جورسڈکشن اوریجنل کورٹ کو، لوور کورٹ کو ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کو اور سینئر سول کورٹ کو. لیکن 1.5 کروڑ سے اوپر 2 کروڑ کی ہائی کورٹ کو جورسڈکشن ہے اوریجنل سائٹ پہ. چونکہ ہم نے پراپرٹی کی ایویلیوشن 1 کروڑ کی، اسی لیے ڈسٹرکٹ جج کے پاس گیا. اگر 2 کروڑ کرتے تو ہائی کورٹ میں جاتا. پریئر کیسا آپ کی ایکٹیویٹی اچھی رہی نا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے تو بڑا کام کر دیا آپ کے لیے. پتہ نہیں آپ کہیں گے کہ ایسی کون سی بات ہے، ایسی تو ہم بہت ساری پٹیشن بنا چکے ہیں، ڈیلی تو ہم یہی کام کرتے ہیں. قریشی صاحب نے ہمارے 2 گھنٹے ضائع کر دیے، پوری پٹیشن بنا دی. یہ اس میں کون سا کام ہوا؟ سیکشن 30 بھی ہم نے سکسیشن ایکٹ کا پڑھا ہوا ہے، 2H بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور 212 213 بھی پڑھا ہوا ہے، 372 اور 278 بھی پڑھا ہوا ہے. تو قریشی صاحب نے اس کے اندر کیا کام کیا؟ یہ تو خام خواہ ہمیں کوئی اچھے ٹاپک بتاتا، کوئی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سے کوئی اونریس گفٹ سمجھا تھا. یہ قریشی صاحب نے آج کون سا ٹاپک سلیکٹ کیا؟ لیکن میں نے اسی لیے کیا کہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل بنا دوں، ایسا پریکٹیکل بنا دوں سگنیفیکنٹلی کہ ساری دنیا کی جو بھی پلیڈنگس ہیں آپ کے لیے آسان ہو جائے. لا مشکل نہیں، ہماری اپروچ مشکل ہے. لا سمپل ہے لیکن ہم ڈیفیکلٹ ہیں. ہم ڈیفیکلٹ اسی لیے ہیں اس چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے. ایزی گوئنگ بندے ہیں، آرام پسند ہیں، کچھ کوئی بھی چیزیں ایکسپلور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہے اور اس ایکٹیویٹی میں رہے. میں نے اسپیشلی اسائنمنٹ آپ کے لیے تیار کی، اس کو آپ کا فائدہ ہو رہا ہے. ابھی کنکلوڈ ہو رہا ہے نا، کنکلوژن کے اندر ابھی پریئر آ رہا ہے. دیکھو پریئر کیا کہتا ہے. The petitioner humbly submits as under to grant succession certificate and letter of administration for movable and immovable properties in favor of petitioner, the details whereof are mentioned in the accompanying schedule. جس کو میں نے بتایا شیڈول 1 شیڈول 2. شیڈول 1 کے اندر موویبل، اس بینک کے اندر اتنے پیسے، اس بینک کے اندر اتنے پیسے، اتنے سرٹیفکیٹ لا کر کے اندر، اتنا سونا لا کر کے اندر، یہ آ گیا موویبل. اموویبل پراپرٹی ایک پلاٹ ہے، وہ گھر ہے جہاں یہ رہتے ہیں، یا کوئی دوسرا پلاٹ ہے ETC، وہ شیڈول اے شیڈول بی. grant any other equitable relief deemed fit and appropriate in the circumstances of the case. ایک میں آپ کے تھوڑی نالج میں اضافہ کروں گا ضرور. آج آپ نے ہر کیس کے اندر یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ grant any other equitable relief deemed fit and appropriate in the circumstances of the case. میں جب جج تھا تو ہر کیس کے اندر یہی لکھا ہوتا تھا. میں جب وکیل بنا تو میں نے خود یہ لکھا. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہوگا تو آج دیکھا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائی کورٹ، سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اگر کوئی پلیڈنگ ہوتی ہے، اگر کوئی سوٹ ہوتا ہے، چونکہ سپریم کورٹ میں سوٹ داخل تو نہیں ہوتا، بائی وے آف اپیل وغیرہ جاتا ہے، لیکن ہائی کورٹ میں سوٹ داخل ہوتے ہیں. لیکن جہاں بھی سوٹ داخل ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کلاس ضرور ہوتا ہے کہ ایسا ایکوٹیبل ریلیف جو کورٹ سمجھتی ہے کہ صحیح ہے وہ ہمیں گرانٹ کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ کیا اس طرح سے کوئی انسٹنس ایسا آپ کا دنیا کے اندر یا آپ کے ایکسپیرینس کے اندر آیا ہے کہ کورٹ نے اس ریلیف کو چھوڑ کر ایک ایسا ریلیف دیا جو بندے نے پرے نہیں کیا؟ ایسا کوئی انسٹنس ہے؟
इंस्टेंस लो, ऐसा तो कोई इंस्टेंस नहीं है भाई। जो चीज मांगेंगे कोर्ट तो वो देगी। कोर्ट से कहेंगे से 5,000 रुपया 10,000 रुपये का हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, 1 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है, वो हमें दिया जाए, तो कोर्ट उनको तो ये नहीं कहेगी भाई ठीक है आप 1 लाख मांग रहे हैं, हम आपको 5 लाख दे रहे हैं क्योंकि इक्विटेबल रिलीफ है 5 लाख का। ऐसा तो कोर्ट नहीं करेगी ना। जब ऐसा कोर्ट नहीं करेगी तो इस पेरा लिखने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नेसेसिटी? तो उसके अंदर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी ना, हमने पढ़ी है, आई एम वेल कन्वर्सेंट विथ इट। देखिए लॉ कहता है कि रिलीफ अराइजिंग विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्लीडिंग is to be granted to the parties irrespectively that relief has not been couched in the prayer clause। इसका मकसद क्या हुआ कि रिलीफ जो हम लिखते हैं आखिर में, तो भाई ग्रांट डिक्लेरेशन, ग्रांट परमानेंट इंजंक्शन, ग्रांट पोजीशन। तो लॉ कहता है कि सपोज कीजिए, अभी यहां मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं जिससे आप समझ जाएं। सपोज कीजिए वो बंदा है, उसके पास पोजीशन नहीं है, उसने लिखा कि पोजीशन मुझसे ये छीन कर चला गया है। आखिर में लिखता है, ये उसने लिखा पेरा में कि अभी 5 हफ्ते 8 हफ्ते उसने मुझसे पोजीशन ले लिया। अभी आखिर में रिलीफ में लिखता है कि डिक्लेयर दैट आई एम एंटाइटल्ड फॉर द रिलीफ ऑफ डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन उसने कहा भाई ठीक है, और उसने पोजीशन का प्रेयर नहीं किया, तो उसका पोजीशन का प्रेयर न होने के सूरत में ये कोर्ट डीम करेगी विद इन मीनिंग ऑफ प्रोविसो ऑफ सेक्शन 42 एंड ऑर्डर 2 रूल 2 का सब रूल 2 के रिलीफ अवेलेबल था लेकिन उसने कोर्ट से नहीं मांगा, तो कोर्ट ये डीम करेगी तो उसने वॉलंटरली वो रिलीफ रिलिंक्विश कर दिया। जब वॉलंटरली कोई भी रिलीफ कोई बंदा रिलिंक्विश करता है तो सब्सिक्वेंटली वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि बार आ जाता है, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 21 CPC, बार टू फर्दर सूट, ये है। लेकिन यहां ये चीज है कि ग्रांट इक्विटेबल रिलीफ का मकसद ये है कि रिलीफ के अंदर उसने प्रेयर पोजीशन का नहीं मांगा, बट रिलीफ इज अवेलेबल विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्लीडिंग। द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस टू ग्रांट रिलीफ आइदर इन एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रिलीफ। तो कोर्ट ग्रांट कर सकती है। तो इसीलिए कहा अगर रिलीफ नहीं भी मांगा है तो कोर्ट आउटराइटली उसको रिलीफ देगी, कहेगी भाई जब पोजीशन उसके पास नहीं है और उसने पोजीशन नहीं मांगा है मैं इसको क्यों ना दूं, तो कोर्ट ये कर सकती है। तो ये वर्चुअली जो प्रेयर है वो है सिविल का एक्सक्लूसिव, लेकिन क्योंकि हर जगह पे इस्तेमाल होता है, हर जगह पे इस्तेमाल क्यों होता है आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो ये ट्रेडिशन है हमारे पास, लॉ कस्टमरी लॉ में आ जाता है, काफी चीजें यूजेज में आ जाती है और यूजेज एक लॉ बन जाता है इस तरह से। अदरवाइज ये हर जगह पे हम लिखते हैं लेकिन इसका यहाँ कोई भी एप्लीकेशन कोई परपोर्ट नहीं है। और पिटिशनर आखिर में आया, एडवोकेट फॉर पिटिशनर, और वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन है जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, फॉर वेरिफिकेशन सिग्नेचर एंड एवरीथिंग procedure will be taken from civil procedure code to regulate the process of succession matters। उसके अंदर पिटीशन की जगह पे था प्लेंट, अगर आप याद करें तो, और पिटिशनर की जगह पे था प्लेंटिफ। ठीक है ना, कंक्लूड हो गया। डिपोनेंट आ गया, वेरिफिकेशन के बाद डिपोनेंट आ गया, फिर एडवोकेट आ गया, और स्टेटमेंट ऑन ओथ आ गई। किसकी? उसकी जो अपने लीगल हेयर्स हैं। बिफोर कमिश्नर फॉर टेकिंग एफिडेविट्स, स्टेटमेंट ऑन ओथ जो स्टेटमेंट होती है बिफोर कमिश्नर, और डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड, डॉक्यूमेंट्स रिलाइड। ये कौन सा प्रोविजन है? ऑर्डर 7 रूल 14, उसके अंदर डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं और ऑर्डर 7 रूल 14 के सब रूल 2 के अंदर रिलाय होते हैं। एड्रेस ऑफ द पिटिशनर और एड्रेस ऑफ द काउंसिल, ये कहाँ है? ऑर्डर 7 रूल 26। एंड ऑफ द लेक्चर। लेक्चर अच्छा रहा, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करना कि मैं इस तरह से आपका ऑनवर्ड लेक्चर्स तैयार करूंगा।